مجھے تھوڑا عرصہ پہلے ہی یہ معلوم ہوا کہ جاوید اختر صاحب ایتھیسٹ ہیں، تو میرے لیے حیران کن تھا. تو خیر میں نے کہا یہ کوئی انہونی نہیں ہے. اچھا، آج کل لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. امام غزالی نے تو اس پہ کافی جو ہے اس پہ ابن سینا اور ابن رشد وغیرہ کے خلاف بہت سی، یہاں تک کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ تو کوئی فتوے تک بھی ایسے پہنچے ہیں کہ جو کہ شاید یہاں پر اس کا ذکر بھی ہم شاید نہ کریں. اس پہ ون لائنر میرا یہی ہے کہ یہ نہ تو مناظرہ تھا اور نہ کوئی مکالمہ تھا. اچھا، بالفرض اگر ہم تصور بھی کر لیں کہ مذہب کا انکار لازم آتا ہے تو کیا اس سے خدا کا انکار بھی لازم آ جاتا ہے؟ میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد عقل کا کوئی وجود ہی نہیں. ٹھیک ہے، عقل آزاد ہو ہی نہیں سکتی. عقل کام کرتی ہے اپنے پرسپیکٹیو میں. فری تھنکنگ کا نتائج جو ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب سے آزاد ہو کر سوچا جائے. ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ کہیں جی بڑا اٹریکٹیو ورڈ ہے فری تھنکنگ، وہ جو بندہ کہے میں فری تھنکر ہوں اسی کو فلاسفر سمجھیں گے، باقی کوئی کہے تو اس کو نہیں سمجھیں گے. اپنی کتاب میں بھی میں نے کانٹ کی ہمت کی داد دی ہے کہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ڈیزائن آرگیومنٹ سے ایک ڈیزائنر ثابت ہوتا ہے. 99 اگر اس کی جو صفات ہیں ان کو مان لیا جائے تو کیا اس کی صفاتی تخلیق کو یا بذات خود خدا نے ہی تخلیق کیا؟ باقی صفات کے ایک اگر ڈیڈکٹیو ریزننگ کو بھی یوز کیا جائے تو ڈیڈکٹیو ریزننگ بالکل ایک لاجیکل ریزننگ پیٹرن ہے. پرابلم آف ایول کو ہم اردو میں کہتے ہیں مسئلہ شر. جی، اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا لاجیکل پہلو ہے کہ لاجیکلی ہم اس کا انالیسس کریں کہ اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے، جیسا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے کیا. ایگزیکٹلی. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. جاوید اختر صاحب نے بھی کہا تھا. اب دیکھیں جو ظلم ہوتا ہے دنیا پہ، فار ایگزامپل غزہ میں جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر خدا کی ذات کیوں نہیں وہ روکتی حالانکہ وہ قادر بھی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 ہی پاسبلٹیز پاسبل ہیں کہ کائنات کے اندر خیر ہی خیر ہو، اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کائنات ایک ایسی کائنات ایزیوم کی جائے جس میں شر ہی شر ہو، اور ایک تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس میں دونوں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آپ نے حال ہی میں ایک بہت فیمس ہونے والی ڈیبیٹ ضرور دیکھی ہوگی. میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی شخص ہوگا جس نے وہ ڈیبیٹ نہ دیکھی ہو. میں بات کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر صاحب کی ڈیبیٹ کے بارے میں. اس ڈیبیٹ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفتی شمائل صاحب کی مدد فرمائی اور ان کے بہت سے پوائنٹس بہت مضبوط تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جاوید اختر صاحب کے بھی جو پوائنٹس تھے وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیے، سن لیے، جان لیے. اس سے پہلے ان کی ڈیبیٹ سعد گرو صاحب کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. لیکن جب آپ کے پاس وہ تھیولوجیکل جو ہے وہ اسٹرینتھ نہ ہو، اور سعد گرو جو ہیں اچھی باتیں کبھی کبھی کر لیتے ہیں لیکن تھیولوجیکل بیک گراؤنڈ چونکہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ اسٹرینتھ ہو، اس وجہ سے تھوڑے بہت جاوید اختر صاحب اس وقت ان پہ بھاری ہو گئے تھے. اور اسی کی وجہ سے شاید انہوں نے دوبارہ بھی سوچا کہ کیوں نہ میں دوبارہ سے ایک ڈیبیٹ ایسی کر لوں کسی مسلمان کے ساتھ بھی کہ جس میں دوبارہ سے حاوی ہو جاؤں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسکیم کامیاب نہ ہونے دی، اور آخر پہ ہماری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ظاہر ہے مقصد تو یہی تھا. لیکن پھر بھی اس ڈیبیٹ میں بہت سی چیزیں شاید ایسی ہو سکتی ہیں عام عوام کے لیے تو بالکل یہ بہت سمپل ورڈ سمپل ویز کے اندر کنڈکٹ کی گئی ڈیبیٹ تھی، لیکن کوئی چیزیں ایکیڈیمکلی بھی دیکھنی ہوتی ہیں، اور شاید بہت ایکیڈیمکلی دیکھنے کے اندر پوائنٹس ایسے ہو سکتے ہیں جو مس ہو گئے ہوں عام عوام سے، اور مس ہونے کے ساتھ ساتھ شاید ان کی مزید سمپل ایکسپلینیشن بھی درکار ہو. اسی ضمن میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اس متعلقہ فیلڈ کے ایکسپرٹ جناب فیصل ریاض شاہد صاحب کو. سب سے پہلے بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ان کا دے دیتا ہوں. یہ ان کی کتاب ہے، ماشاءاللہ کافی ضخیم کتاب ہے، تاریخ الہاد مغرب کے اوپر، اور ان کا جو کام ہے جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ٹو دی پوائنٹ، اور اس کے اندر وہ آپ کو سائٹیشنز، ببلیوگرافی اور ریفرنسز بھی ملیں گے کہ جس سے آپ استفادہ کر کے مزید ان ٹاپکس کے بارے میں جان سکتے ہیں. میں آپ کی طرف شروعات میں آنے سے پہلے یہ چیز، چونکہ ہم نے اس کے اندر بہت سی چیزوں کو آج ٹاپکس کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن میں سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جو ڈیبیٹ مجھے امید آپ نے دیکھی ہوگی جی، تو اس کے اندر میں آپ کا ایک ریویو اوور آل جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک ایکسپرٹ اوپینین دیجیے گا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا، اس کے جو سارے مضمرات تھے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو ڈسکس ٹاپکس تھے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں. جی، میں نے یہ ڈیبیٹ دیکھی ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ
مجھے تھوڑا عرصہ پہلے ہی یہ معلوم ہوا کہ جاوید اختر صاحب ایتھیسٹ ہیں. اچھا. تو میرے لیے حیران کن تھا. تو خیر میں نے کہا یہ کوئی انہونی نہیں ہے. اچھا. آج کل لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ ڈیبیٹ دیکھی تو میں نے فرسٹ ہاف اور دیکھنے کے بعد بند کر دی. اچھا صحیح ہے. اس کے بعد پھر میں نے اگلے دن دوبارہ دیکھی پوری کہ دیکھنی چاہیے ایک دفعہ بات کیا ہوئی ہے. تو بہرحال میں نے اس پہ ون لائنر میرا یہی ہے کہ یہ نہ تو مناظرہ تھا اور نہ کوئی مکالمہ تھا. اچھا کیا تھا؟ مفتی شمائل ندوی صاحب جو تھے وہ اپنی طرف سے مناظرے کی تیاری کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کا جو انداز ہے آپ جانتے ہی ہیں. انہوں نے جس طرح اپنے آرگیومنٹس پیش کیے وہ ایک مناظرے کے آرگیومنٹس ویل ٹرینڈ ہے اس بارے میں کوئی شک نہیں. اور دوسری طرف جاوید اختر صاحب جو تھے وہ مکالمہ کر رہے تھے. یہ مناظرہ کر رہے تھے اور وہ مکالمہ کر رہے تھے. تو اس کو آپ کوئی بھی اور نام دے سکتے ہیں, مناظرہ یا مکالمے کا نام نہیں دے سکتے. البتہ اس میں یہ ہے کہ مفتی ندوی صاحب نے, شمائل ندوی صاحب نے جو آرگیومنٹس دیے بہت زیادہ مضبوط تھے. ٹھیک ہے. اور فلوسافیکل آرگیومنٹس تھے, آلدو کہ انہوں نے جسٹ ایک ہی دلیل دی جس کو کنٹینجنسی آرگیومنٹ کہا جاتا ہے, اور بھاری دلیل ان کی طرف سے یہی ایک تھی. موسٹلی انہوں نے اپنے موقف کا دفاع زیادہ کیا. اچھا آپ ان کی میتھڈولوجی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے جس میتھڈولوجی کو لے کر وہ چلے ہیں, انہوں نے کلام کاسمولوجی کو بھی ٹچ نہیں کیا, لیکن زیادہ تر جو مین اسٹریم تھا جو پوائنٹ تھا اس کو وہ ویک سمجھتے تھے, اس وجہ سے نہیں کیا یا کوئی اور وجہ؟ میرے لیے بھی یہ حیران کن تھا کیونکہ یہ پیور فلوسافیکل آرگیومنٹ تھا. دلیل امکان عام بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی, اور ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر میرے ذہن میں تھا کہ یہ ڈیزائن آرگیومنٹ کو لے کے آئیں گے, اور وہ مضبوط بھی ہے اور عوام کے لیے قابل فہم بھی ہے. صحیح. لیکن ایک اچھی بات تھی کہ انہوں نے اپنا جو آرگیومنٹ پیش کیا بہت اسٹرانگ بیس پہ انہوں نے کھڑے ہو کر گفتگو کا آغاز کیا. ان کے برعکس جو جاوید اختر صاحب تھے ان کی موسٹلی جو گفتگو تھی وہ جذباتی نوعیت کی تھی, لیکن جو پرابلم آف ایول انہوں نے ریز کی وہ آپ جانتے ہیں کہ فلاسفی کے اندر یہ واحد دلیل ہے جو ایتھیسٹ کے پاس ہیں. ایگزیکٹلی. اور اپنے پوائنٹ پہ وہ بھی انہوں نے بہت اچھا پریزنٹ کیا. پرابلم آف ایول کو جذباتی سطح پر ہی بیان کرنا چاہیے کیونکہ لاجیکلی تو اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو اوور آل ایک اچھی ڈیبیٹ تھی, اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس کو ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے. کہاں پر آئے پھر؟ یہ بند کمروں میں ہونی چاہیے یا سرکلز میں ہونی چاہیے. اصل مقصد ہی میرا خیال اس سے جو تھا وہ لوگوں کے اندر یہ انگیجمنٹ ایک پیدا کرنا تھا. میرے خیال اس کے علاوہ تو کوئی پرپس نہیں. دیکھیں یہ جو ہماری برِ صغیر کی عوام ہے وہ مینٹلی اس لیول کی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیبیٹس کو ہضم کر سکے. اچھا یہ تو ہے. ایون کہ ہمارے جو مسلمز ہیں آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر ان کا انٹلیکچوئل لیول اوور آل میجورٹی کا کیا ہے. تو یہ ڈیبیٹس جو ہیں فلوسافیکل نالج کے بغیر پاسبل نہیں ہے. سوال اٹھانا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ساری باتوں کا علم ہونا ضروری ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کو پبلک ڈومین میں نہیں لانا چاہیے. بلا وجہ کی آپ تشکیک پیدا کریں گے اگر آپ پاکستان میں اس طرح کی ڈیبیٹ کریں گے. پاکستان میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتی, ایسا تو یہاں پہ امکان ہی نہیں ہے. یہاں پر تو ظاہر ہے حالات اور واقعات اس طرح کے ہے, انوائرمنٹ اور سوشلی. انڈیا میں چونکہ ایک کثیر المذہب ایک قسم کی وہ ایک معاشرہ ہے, اس میں ہر قسم کے مذاہب بہت کثیر تعداد میں ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے. یہاں پر تو میرا نہیں خیال ایسی کوئی ڈیبیٹ ممکن ہو سوائے آن لائن وغیرہ کی. آن لائن ضرور ہوئی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, ہم نے بھی دیکھی ہیں, پوڈ کاسٹ وغیرہ میں ہو جائے, لیکن پبلک ٹی وی پہ جو ہے نا اس کو میں تھوڑا اچھا نہیں سمجھتا. ایک اس میں یہ بات کہ جیسے مفتی صاحب نے جب شروعات کی تھی ڈیبیٹ کی, انہوں نے اپنی میتھڈولوجی کو پہلے ہاتھ اس طرح سے واضح کیا تھا کہ میں سائنس کا کوئی یوز نہیں کروں گا, میں اس کے اوپر صرف لاجک کو یوز کروں گا, اور لاجک کے اندر ہی انہوں نے پھر بات کنٹینجنسی آرگومنٹ کو لے کر آئے, اور باقی جو مین اسٹریم آرگومنٹ تھا اگین آئی ایم سیئنگ کہ اس کو انہوں نے تھوڑا سا ٹچ بھی نہیں کیا. میرا پھر بھی ایک تجسس میرا جو ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے پوچھنے پہ کیا وہ اس کو ویک سمجھتے تھے اس وجہ سے نہیں کیا, یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ کیا سمجھتے تھے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ یہ ہے کہ جو دلیل امکان ہے اور جو دلیل حدوث ہے متکلمین کی, یہ بہت زیادہ ان میں سملیرٹیز ہیں. پیچھے جا کر دلیل حدوث بھی بیس کر رہی ہوتی ہے دلیل امکان پر. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ جب آپ دلیل حدوث جو کلام کوسمولوجیکل آرگومنٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں, اور اس کا یہ جو مقدمہ ہے کہ عالم حادث ہے, تو جب عالم کا حادث ہونا ثابت کیا جاتا ہے, امام غزالی وغیرہ نے, اگر آپ دیکھیں الاقتصاد ان کی کتاب ہے, اس میں جب وہ اس مقدمہ کو بیان کرتے ہیں تو عالم کے حادث ہونے پر 2 یا 3 غالباً وہ دلائل پیش کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ دلیل ہوتی ہے صحیح کہ عالم اٹ سیلف
کنٹینجنٹ ہے, قائم بالغیر ہے اور ممکن الوجود ہے. اچھا, لیکن امام غزالی نے تو اس پہ کافی جو ہے اس پہ ابن سینا اور ابن رشد وغیرہ کے خلاف بہت سی, یہاں تک کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ تو کوئی فتوے تک بھی ایسے پہنچ گئے ہیں کہ جو کہ شاید یہاں پر اس کا ذکر بھی ہم شاید نہ کریں, لیکن بہرحال ہے تو ہے, جو ہسٹری کے اندر باتیں ہیں وہ ہوئی تو ہیں, لیکن اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے نزدیک, جو جہاں پر کنٹینجنسی کو اتنا ہم پریفر کر رہے ہیں بطور ایک آرگیومنٹ فار گاڈز ایگزسٹنس, لیکن انہوں نے امام غزالی نے نہیں کیا. دیکھیں, امام غزالی نے ڈیفینیٹلی تکفیر کی ہے ابن سینا کی اور فارابی کی. ٹھیک ہے. اور کیوں تکفیر کی ہے, اس کی بیسز جو ہیں وہ ریلیجیس ہیں, مذہبی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی. کیوں کی گئی, آپ اگر چاہتے ہیں تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابن سینا اور خاص طور پر ابن سینا نے دلیل امکان تو پیش کی تھی, لیکن دلیل امکان کی بنیاد پر ان کی تکفیر نہیں کی گئی تھی, بلکہ ان کی تکفیر کی جو وجہ تھی وہ ان کا نظریہ فیضان تھا. اچھا. نظریہ فیضان وجود جس کو کہا جاتا ہے, تھیوری آف ایمینیشن. اچھا. نظریہ صدور کائنات. اور یہ بیس کرتا تھا ارسطو کی دلیل علت پر. ارسطو کی دلیل علت یہ تھی کہ خدا جو ہے وہ عالم کی فرسٹ کاز ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب رول یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ معلول یا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کوز کے ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوز ہمیشہ پروپورشنل ہوتی ہے ایفیکٹ کے ساتھ, اور ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ پروپورشنل ہوتا ہے کوز کے ساتھ. تو جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ عالم, جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ خدا قدیم ہے, مینس کہ جو کوز ہے وہ ایٹرنل ہے, قدیم ہے, تو اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ عالم بھی قدیم ہے. اچھا. کیوں؟ کیونکہ جب کوز پائی جاتی ہے اور جب تک کوز پائی جاتی ہے تب اور تب تک ایفیکٹ پایا جاتا ہے. خدا اگر کوز ہے تو اس کا جو ایفیکٹ ہے یہ یونیورس, اگر خدا قدیم ہے تو کائنات کو بھی قدیم ہونا چاہیے. اسی بیس پہ وہ عالم کو قدیم مانتے تھے قدیم یونانی فلاسفہ. اور ایکس میٹیریا کی فلسفی سے تھوڑی قریب ہے. جی, آپ کہہ سکتے ہیں. جب ارسطو کی اس دلیل کو ابن سینا نے ایڈریس کیا تو اس نے بھی عالم کو قدیم اسی بیس پہ مانا کہ خدا کوز ہے اور کوز قدیم ہے, تو عالم کو بھی قدیم ہونا چاہیے. لاجیکلی تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. تو اس کے بعد ابن سینا نے اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوشن کیا, وہ جو الفارابی کا نظریہ تھا, نظریہ عقول یا عقول عشرہ کا, کہ عالم اور خدا کے درمیان نسبت کیا ہے. اچھا. اب یہ جو مسلم فلاسفرز تھے انہوں نے عالم کو قدیم مانا اور خدا کو بھی قدیم مانا. اچھا. تو عالم کو قدیم جب آپ مان لیتے ہیں تو اس سے عالم کا کریٹڈ ہونے سے انکار لازم آتا ہے. خدا کائنات کا خالق باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے امام غزالی نے ان کی تکفیر کی کہ خدا کائنات کا خالق باقی نہیں بچتا. اور دوسری بات یہ ہے, اس میں اہم بات ہے, وہ یہ کہ خدا اگر چاہے, یعنی خدا نے اپنے ارادہ اور قوت سے کائنات کو تخلیق نہیں کیا. اچھا. اور اسی طرح وہ اگر چاہے بھی تو وہ اس کو تباہ بھی نہیں کر سکتا, اس کو ختم بھی نہیں کر سکتا. اور یہ جو عالم ہے یا جو کائنات ہے یہ اس کے وجود کا لازمی فیضان ہے کہ جس طرح سورج سے روشنی صادر ہوتی ہے, سورج روشنی کو کریٹ نہیں کرتا, اسی طرح خدا نے بھی کائنات کو کریٹ نہیں کیا. اچھا. ٹھیک ہے. تو پھر وہ نیسیسری ایگزسٹنس کیسے ہے؟ جی, اب آتی ہے دلیل امکان. ابن سینا نے یہ کہا کہ خدا اور کائنات دونوں قدیم تو ہیں, لیکن جو یونیورس ہے یہ کنٹینجنٹ ہے خدا پر. اچھا. اور خدا کی جو بینگ ہے, خدا کی جو ہستی ہے وہ قائم بالذات ہے اور وہ واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے. اور جو عالم ہے یہ قائم بالغیر ہے اور اس کا وجود ڈیپینڈنٹ ہے خدا کے وجود پر. تو ابن سینا ایک فرق تو رکھتے ہیں کہ خدا کو وہ اولیت دیتے ہیں عالم پر, قدیم دونوں کو مانتے ہیں, لیکن خدا کے وجود کو وجودی ترجیح دیتے ہیں کائنات کے وجود پر. تو دلیل امکان یہاں پہ اسی طرح ایڈریس ہوئی.
البتہ جو آپ نے سوال کیا تھا تکفیر والا، وہ تکفیر ہوئی تھی دلیل علت کی ایکسپلینیشن کے اوپر، جب ابن سینا اور فارابی لے کے آتے ہیں نظریہ صدور کو. صحیح. تو نظریہ صدور آپ اگر اس کو آپ مان لیں تو اٹ مینس کہ خدا کائنات کا خالق نہیں. تو تکفیر اس بنیاد پر. اچھا، لیکن ہم نے جو ملحدین کے دلائل ہیں بنیادی، جاوید اختر صاحب کی تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کے جو دلائل ہیں اس میں صرف ایک ہی پوائنٹ تھا، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ مسئلہ شرک کے اوپر زیادہ جو ہے وہ زور دینا چاہ رہے تھے. شاید ان کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ باقی جگہ پہ ان کی شاید دال تھوڑی کم گلے، یا کہہ لیں کہ مفتی صاحب ذرا آؤٹ آف سلیبس آ گئے تھے ان کے، یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا. بہرحال لیکن ہم نے ویسے بھی تو دیکھنا ہے کہ عام حالات میں جو ایکیڈیمک ایک ملحد ہے اس کی دلیل یا دلائل کیا ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں، جن کا ایک عام آدمی کے لیے پہلے پتہ ہونا، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ اس کے لیے ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے. تو آپ ان دلائل کو ذرا واضح بتا دیجیے. جہاں تک ملحدین کے آرگیومنٹس کا تعلق ہے تو کوئی بھی ایسا آبجیکٹیو آرگیومنٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس صحیح، جس سے خدا کا نہ ہونا ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے. لیکن ملحدین پھر کس وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں؟ تو اصل میں ملحدین کے جو دلائل ہیں وہ آبجیکٹیو نہیں ہیں یا پازیٹیو نہیں ہیں، بلکہ ان کی جتنا بھی الحاد ہے یہ کھڑا ہے مذہب کی خامیوں پر. اچھا. ملحدین یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے کچھ ذاتی مفروضات بناتے ہیں. اگر آپ ملحدین کی اعتراضات کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے تمام اعتراضات کے پس پردہ کچھ میٹافزیکل سپوزیشنز ہوتی ہیں. اچھا. کچھ ایزمپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ان ایزمپشنز پر خدا کو ماپ رہے ہوتے ہیں یا تول رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا کمپیٹیبل ہے کہ نہیں. تو جو ان کی ایزمپشنز ہوتی ہیں خدا اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوتا. اچھا. تو اس لیے وہ اعتراض خدا کی ذات پر مثلاً کوئی مثال اس میں؟ مثال کے طور پر پورا ریلیجن، مذہب ملحدین کے لیے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ مذہب پابندیاں عائد کرتا ہے. اچھا. اور ماڈرن ایتھیسٹ جو ہے وہ تہذیبی ملحد ہے. وہ علمی ملحد نہیں ہے. جدید الحاد تہذیبی الحاد ہے اور جذباتی الحاد ہے. یہ کوئی علمی یا قدیم یا پرانے الحاد کی طرح کوئی علمی الحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ سراسر رد عمل ہے. یہ مذہب کا رد عمل ہے. اچھا. الحاد جب بھی ہسٹری میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پر بھی ایتھیزم آیا، ایتھیزم اول تو آیا نہیں لیکن تھوڑا بہت بھی جہاں کہیں بھی آیا تو وہ مذہب کے رد عمل کے طور پر آیا. اچھا، ویسے یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی ذرا صرف چونکہ ڈسکشن کے لیے میں بتا دیتا ہوں یا ایک مثال دے دیتا ہوں. بالفرض اگر ہم تصور بھی کر لیں کہ مذہب کا انکار لازم آتا ہے تو کیا اس سے خدا کا انکار بھی لازم آ جاتا ہے؟ نہیں، یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. خدا ایک الگ اینٹی ہے. تو پھر ایتھیزم تو خدا کا انکار ہے نا؟ جی. مذہب کا انکار تو نہیں ہے. جی. تو پھر وہ بات وہاں تک کیسے پہنچتی ہے؟ دیکھیں، اس میں کچھ ٹرمینالوجیز آپ کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں. فرسٹ آف آل ایک ٹرمینالوجی ہے ایتھیزم. جی. تھیوس کہتے ہیں آئی تھنک لیٹن لینگویج میں خدا کو، یا شاید گریک لینگویج میں، کنفرم نہیں مجھے. اور تھیزم سب سے پہلی ٹرمینالوجی ہے تھیزم. جی. تھیزم ہوتا ہے خدا کو ماننا. اس میں مذہب نہیں ہے، صرف خدا کی بینگ اور اینٹی کو ماننا، یہ تھیزم ہے. اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں، فلسفے میں بھی ہیں اور مذہب میں بھی ہے. جس طرح ہم موحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو ہم مونوتھیسٹ کہلاتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہے ایتھیزم. ایتھیزم از ایکول ٹو دا ڈینائل آف گاڈ. اچھا. ایتھیزم کا مطلب ہے، جس طرح تھیزم کا مطلب ہے خدا کو ماننا، اس میں مذہب نہیں ہے، خدا کی ذات ہے. اور ایتھیزم کا مطلب ہے خدا کا انکار. اور ایتھیزم کا جسٹ اتنا ہی مطلب ہے، خدا کا انکار. اس کے پیچھے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ بیکڈ بائی سم سارٹ آف فلاسفی، سم سارٹ آف ورلڈ ویو کچھ اس کے اندر موجود ہے؟ جی. اس کے پیچھے پوری 2500 سال کی ہسٹری موجود ہے اور یہی ہسٹری میں نے اپنی بک میں لکھی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اس پر ہم انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے. نہیں، ابھی آپ بالکل اس کو اگر تھوڑے پوائنٹس بتا دیں تو بڑا اہم ہوگا. بڑا اس کو میں چاہتا ہوں کہ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں. اچھا. تو ابھی یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ٹرمینالوجیز کو کلیئر کیا جائے. بالکل. ایتھیزم کے بارے میں نے بتا دیا، تھیزم کے بارے میں بتا دیا. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ایک تھرڈ ٹرم ہے ڈیزم. جس طرح ایتھیزم خدا کا ڈینائل ہے. اچھا. اور جب خدا کا ڈینائل ہوا تو مذہب آٹومیٹیکلی ڈینائڈ ہو جاتا ہے. ڈیزم کے اندر خدا کو مانا جاتا ہے لیکن مذہب کا انکار کیا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ایک ڈیسٹ جو ہوتا ہے وہ اپنی عقل کے مطابق خدا کو مانتا ہے لیکن کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتا.
آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک فلم آئی تھی انڈیا کی پی کے. جی 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 جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مووی ڈی ازم کے پروموشن کے لیے ہی تھی. جی جی. کہ اس میں تمام ریلیجنس کو انہوں نے برا دکھایا اور وہ اشارہ بھی کرتا ہے مائنڈ کی طرف کہ خدا کو یہاں سے مانو, اپنی عقل کے ساتھ مانو. تو یہ ڈی ازم ہوتا ہے, اس میں خدا کو مانا جاتا ہے لیکن مذہب کو نہیں مانا جاتا. ویسٹ کی پوری ہسٹری میں جو فلاسفرز کا اور موسٹلی سائنٹسٹ لوگوں کا جو ریلیجن رہا تھا, جو ان کا کانسیپٹ آف گاڈ تھا وہ ڈیزم تھا. وہ موسٹلی ڈیسٹ تھے. اسی طرح ایک ٹرم آتی ہے ایگنوسٹسزم. جی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو جاننا بھی. ایگنوسٹسزم یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ ایپسٹیمولوجیکل تھیری ہے یا ایک علمی تھیری ہے کہ اس میں آپ میٹا فزکس کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کرتے. اچھا. نہ تو پازیٹیو کلیم کرتے ہیں نہ نیگیٹو کلیم کرتے ہیں. ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ایک تو آپ یہ کہتے ہیں. صحیح. دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اس کا ہونا یا نہ ہونا جان سکتا ہوں یا نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہماری اسلامک علمیات کے اندر لا ادریت کہا جاتا ہے. یہ جنزی کی زبان میں اس کو 6-7 کہیں گے. 6-7 کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کنفیوز اسٹیٹ کو 6-7 بولتے ہیں آج کی جنزی. تو ان کے لیے ذرا بتا رہا ہوں, مجھے بالکل معلوم نہیں ہے ان کی جنزی کی جو ٹرمینالوجیز ہیں. اچھا, آپ کو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. نہیں, یہ آج کل ذرا فیمس چیز ہے نا, تو اس لیے تاکہ جنزی بھی دیکھتی ہے تو ان کے لیے بھی تھوڑا بتا دوں. یہ 6-7 کو ایگنوسٹسزم کہتے ہیں. آپ ذرا اس کو سمجھ لیں. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک مولر تھنکر تھا, ہسٹورین تھا, اورینٹلسٹ. اس نے ایک ٹرم کوئن کی تھی اے ڈیویزم. اچھا. ایڈیوزم. تو اے ڈیویزم یہ ہوتا ہے کہ آپ دیوی اور دیوتاؤں کے وجود کا انکار کرتے ہیں. اچھا. اگر آپ قدیم یونانی فلسفیوں کے نظریات دیکھیں تو انہوں نے اپنے رائج الوقت تمام بتوں یا جن کو وہ خدا کہتے تھے ان کا انکار کیا تھا, اور ان کو ان کے زمانے کے اندر ایتھیسٹ کہا گیا. تو اس وقت ایتھیسٹ کا ورڈ بولا جاتا تھا اس شخص کے لیے جو کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا تھا. تو وہ پرانے جو فلاسفر تھے وہ ایڈیوسٹ تھے. ہم بھی ایز اے مسلم اگر دیکھیں تو ہم بھی دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتے, تو ہم پر بھی یہ لفظ صادق آ سکتا ہے. لیکن اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بس مغرب کو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز پیدا کرنے کی ایک عادت ہے. حسن عسکری صاحب نے لکھا ہے کہ مغرب کو شوق ہے کہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے ایک نئی اصطلاح پیدا کر دے. تو یہ بھی اسی کا ایک. لیکن مغرب میں فری تھنکنگ کی ایک لہر تو آئی ہے جس کے نتیجے میں شاید پوسٹ ماڈرنسٹ کچھ ٹرمینالوجیز یا کہہ لیں کچھ نظریات پیدا ہو گئے ہیں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں فری تھنکنگ کو کس پیرائی میں دیکھتے ہیں کہ کیا ایز این آئیڈیالوجی یہ کس طرح کی چیز ہے, اور اس کے نتیجے میں جو پوسٹ ماڈرن ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں, ہم نے اس میں شک نہیں ہے کہ ایک انسان ہے اس کا دماغ ہے سوچے گا تو صحیح, ڈاؤٹس بھی کریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے جواب بھی تو دینا بنتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اگر کچھ آئیڈیالوجیکل ایشوز بن جاتے ہیں ہمیں ان کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پوسٹ ماڈرنزم کا جہاں تک تعلق ہے تو پوسٹ ماڈرنزم کی بیس یہ ہے کہ کوئی بھی میٹا نیریٹو ایگزسٹ نہیں کرتا. کچھ بھی ایبسولیوٹلی ٹرو یا فالس نہیں ہے. اگر اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر پوسٹ ماڈرنزم کو ہی دیکھیں تو وہ خود بھی فیل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوسٹ ماڈرنزم بھی ایبسولیوٹ ٹروتھ نہیں ہے. صحیح. تو یہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ بھی 6-7 ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اب لیکن جو فری تھنکنگ کا نتائج جو ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب سے آزاد ہو کر سوچا جائے. ایک عام آدمی کے لیے اگر وہ کہیں جی بڑا اٹریکٹیو ورڈ ہے فری تھنکنگ, وہ جو بندہ کہے میں فری تھنکر ہوں اسی کو فلاسفر سمجھیں گے, باقی کوئی کہے تو اس کو نہیں سمجھیں گے. یہ ایک عام پرسیپشن بتا رہا ہوں لوگوں کے, ہاں اسی طرح سے ہے. لیکن کیا مذہب سے آزاد ہو کر سوچنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے فیشن کی ایک چیز بن گئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی فلسافیکل بیکنگ ہے آپ کے نزدیک؟ مذہب سے آزاد سوچ یہ ایک ٹرینڈ تو ہے ہی صحیح, لیکن اس کی ہسٹری بھی ہے. اور جب سے فلسفہ شروع ہوا وہ اسی دعوے کے ساتھ شروع ہوا کہ ہم کسی بھی میٹا فزیکل سپوزیشن کے بغیر, کسی بھی ایزمپشن کے بغیر کائنات کو سمجھیں گے. اچھا. فرسٹ آف آل میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد عقل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عقل آزاد ہو ہی نہیں سکتی. عقل کام کرتی ہے اپنے پرسپیکٹیو میں, اور کوئی بھی چیز پرسپیکٹیو لیس نہیں ہوتی. بائسز تو ہوں گے.
بائسنس فل بائس. آپ سائنس کو دیکھ لیں, ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سائنس آبزرویشن سے سٹارٹ کرتی ہے اور ہائپوتھیسس بعد میں آتا ہے. لیکن اگر آپ فلاسفی آف سائنس دیکھیں اور آئی تھنک آپ کارل پوپر کو دیکھیں تو وہ یہ چیز واضح بتاتے ہیں کہ آبزرویشن بھی وداؤٹ ہائپوتھیسس نہیں ہوتی. مشاہدے سے پہلے میٹا فزیکل سپوزیشنز ہوتی ہیں جن کی بیس پہ آپ آبزرویشن کرتے ہیں. تو آزاد عقل کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آزاد عقل ہوتی ہے جس کو آپ فری تھنکنگ کہتے ہیں, اور ایک بائسڈ ریزننگ ہوتی ہے جس کو آپ اہل مذہب کو بطور تانا آپ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ یا جو متکلمین ہیں یہ پہلے سے نتائج اخذ کر کے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور اس کو یہ دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دلائل گھڑتے ہیں اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پہلے سے تسلیم شدہ عقائد کے دلائل تراشنا, ہم مانتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن تمام انسان تمام فیلڈز آف نالج میں ایسا ہی کرتے ہیں. شروعات غالباً کرسچین اپولوجیٹکس سے ہوئی تھی. کرسچین اپولوجی اسی طرح سے تھی. ان کو یہ چیلنجز شاید اس کا سامنا کرنا پڑا تھا, جس کی وجہ سے ایک اپولوجیٹکس کی ایک فوج تیار ہو گئی کرسچین. پھر یہاں پر وہ ٹرانسفر ہو گئی, جو چیز وہاں ہوتی ہے وہ یہاں پہ آئی جاتی ہے. اس کا یہی وجوہات ہو سکتی ہے. جی ایسا ہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فلسفہ بھی آزاد عقل پر بیس نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی فلسفیانہ نظام کو لے لیجئے, آپ دیکھیں گے کہ فلسفی نے پہلے کچھ سپوزیشنز بنائی اور ان پر وہ کوسچن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ کانٹ کو لے لیجئے, وہ مائنڈ کی 12 اور 14 کیٹیگریز کرتا ہے. اچھا. پہلے اسپیس اینڈ ٹائم کی کیٹیگریز کرتا ہے, اس کے بعد 12 کیٹیگریز ان کے پیچھے بناتا ہے. اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ مائنڈ کے اندر اس طرح خانے یا ڈبے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ مارکس کو لے لیں, جتنا بھی اس کی ڈائلیکٹکس ہے اس کی پری سپوزیشنز ہیں ساری. اس حساب سے تو پھر فلسفی بہت بڑے پیمانے کے اوپر سبجیکٹو معلوم ہوتی ہے. اس کے اندر آبجیکٹیوٹی کی تو مجھے خاصی کمی معلوم ہو رہی ہے. آبجیکٹیوٹی کائنات کے اندر ہے ہی نہیں. اچھا. مذہب بھی آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا. مذہب کے نظریات, عقائد اور سب سے بڑھ کر خدا کے وجود کے دلائل وہ بھی آبجیکٹیو نہیں ہو سکتے. خدا کے وجود کے دلائل آبجیکٹیو ہیں. اچھا, یہ تو ہے نا. ٹھیک ہے. مذہب ایز اے ہول آبجیکٹیو نہیں ہے. اچھا, وہ پرسن ٹو پرسن یا سچویشن ٹو سچویشن ویری کر رہا ہے. سبجیکٹ ریلیجن ٹو ریلیجن. اچھا, ریلیجن ٹو ریلیجن. صرف اسلام ایسا مذہب ہے کہ اول تو صرف اسلام کو ہی مذہب کہنا چاہیے اور دین کہنا چاہیے, کیونکہ دین کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں اس پر اسلام ہی پورا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا جو ہولی ٹیکسٹ ہے جی, کسی بھی مذہب کے اندر وہ پریزروڈ نہیں ہے. آپ کوئی سند ہی نہیں ہے اس کی. بالکل صحیح. تو ایک واحد ایسا مذہب اسلام ہی ہے جس کے ریلیجیس ہولی ٹیکسٹ قرآن پاک کی باقاعدہ سند موجود ہے. اچھا, آپ یہ بات دراصل میں نا یہ بات ایک اہم نقطہ ہے جس کا آپ نے آگے ذکر کیا تھا, وہ مس نہ ہو جائے صرف اس لیے کہ وہ یہ نقطہ تھا. آپ نے کہا تھا کہ ملحدین کے پاس دلائل کی وہ بنیاد تو کوئی نہیں ہوتی, البتہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو کچھ ماضی میں گزرے فلاسفرز نے, جن کو ایز اے کرٹیک آن مذہب کہہ لیں یا خدا کے وجود کے دلائل کے اوپر ایز اے کرٹیک بہت شدت سے بیان کیا, لکھا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے ڈیزائن آرگومنٹ بہت ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے. البتہ آپ کو پتہ ہے ڈیوڈ ہیوم وغیرہ نے اس کے اوپر کرٹیک بھی کیا ہے. تو ہیوم وغیرہ کی کرٹیک کو آپ اس ضمن میں کیسے دیکھتے ہیں؟ جی, ڈیوڈ ہیوم کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو امپیریسزم کو سمجھنا پڑے گا. صحیح ہے. امپیریسزم ایک فلسافیکل موومنٹ تھی انگلینڈ میں, اور اس کا تعلق ماڈرن فلسفی کے ساتھ ہے. پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ امپیریسزم ای والا آئی والا نہیں ہے. جی, ای والا. صحیح. جدید مغربی فلسفے کی ابتدا 16ویں صدی سے ہوتی ہے, اور 2 میجر فلسافیکل موومنٹس جنم لیتی ہیں. ایک ریشنلزم جس کا سب سے بڑا نمائندہ رینے ڈیکارٹ تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بالکل مخالف سمت میں برطانیہ کا یا انگلینڈ کا اسکول آف تھاٹ تھا جس کو امپیریسزم کہا جاتا ہے, اور اس کا سب سے بڑا نمائندہ جان لاک تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ ریشنلزم والی سائڈ پہ جائیں تو ریشنلسٹ کے اندر رینے ڈیکارٹ, اسپائنوزا اور لائبنیز بڑے نام ہیں. اسی طرح اگر آپ امپیریسزم دیکھیں تو اس میں جان لاک, تھامس ہوبز اور بشپ بارکلے اور ڈیوڈ ہیوم.
تو یہ اس فکر کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیوڈ ہیوم کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے تھوڑی بات کرتے ہیں امپیریسزم کے اوپر. امپیریسزم کو اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تجربیت پرستی سے. ٹھیک ہے. تجربیت پسندی بھی کہہ لیں یا تجربیت پرستی کہہ لیں. یہ بیسیکلی ریشنلزم ہو یا امپیریسزم، یہ دونوں ایپسٹیمولوجیکل تھیریز تھیں، علمیاتی تصورات تھے. ریشنلسٹ جو لوگ تھے ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم حقائق کو یا کائنات کی حقیقت کو ان نیٹ آئیڈیاز اور عقل محض سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے برعکس یہ جو برٹن اسکول آف تھاٹ تھا امپیریسزم، ان کا کلیم یہ تھا کہ علم سراسر تجربی ہے. جو چیز حواس کی گرفت میں آئے صرف وہی موجود ہے اور اس کے بارے میں جاننا ہی علم ہے. یعنی 5 سینسز، امپیریکل ایویڈنس اور سائنٹیفک پیورلی اپروچ ہونی چاہیے. جی. یہ اس کا لوگ بات. جی اچھا، شروع میں جب امپیریسزم کی یہ تحریک چلی تو یہ اتنی اسٹرکٹ نہیں تھی. مثلاً جان لاک نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ علم سراسر تجربی ہے. اچھا. وہ یہ کہتا تھا کہ علم کی بنیاد تجربہ ضرور ہے، لیکن تجربے سے ماورا جو کچھ ہے وہ علم ہی سے خارج ہے، ایسا وہ نہیں کہتا تھا. اچھا. بشپ بارکلے بھی ایسا نہیں کہتا تھا. ایون کہ بارکلے نے تو خدا کے وجود پر دلیل بھی دی. تو امپیریسزم براہ راست میٹا فزکس کا ڈینائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنی آخری انتہا تک پہنچتا ہے ڈیوڈ ہیوم پر آ کر. ڈیوڈ ہیوم کہہ لیں یا ڈیوڈ ہیوم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. ڈیوڈ ہیوم نے امپیریسزم کو اس کی لاجیکل کنکلوژن تک پہنچایا. اچھا. وہ اس طرح، اس نے کہا کہ جب تجربہ ہی سب کچھ ہے، ایکسپیریمنٹ ہی سب کچھ ہے، تو علم تو پھر وہی کچھ ہوا جو ہمارے 5 سینسز میں آ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب علم کو محدود کر دیا 5 سینسز تک، اور 5 سینسز میں کیا آتا ہے؟ میٹر. ٹھیک ہے. تو علم صرف مادے تک محدود رہ گیا. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ ہیوم نے یہ کہا کہ امپیریسزم کی بیس پر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی ایبسولیوٹ کلیم نہیں کر سکتے. اچھا. ایون کہ مثلاً اس نے یہ کہا کہ ہماری جتنے بھی امپیریسزم ہے یا جو مشاہدات ہیں، ان سے حاصل ہونے والا نالج انڈکٹیو ہوتا ہے. تو دا پرابلم آف انڈکشن، استقرائی منطق. استقرائی منطق کے یا انڈکٹیو ریزننگ کے نتائج کبھی بھی 100% قطعی یا کنکلوسیو نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. تو ہیوم نے یہ کہا کہ جب انسان کا تمام تر نالج ہیوم نے یہ کہا کہ جب انسان کا تمام تر نالج ایکسپیریمنٹ بیسڈ ہے تو اس میں قطعیت تو نہ رہی. اچھا. کوئی بھی چیز فائنل ٹروتھ نہ رہی، اور جو کچھ ہے وہ ظنی ہے. اور ہم اسی طرح اگر خدا کے وجود پر کوئی آرگومنٹ کریں گے تو اس سے بھی خدا قطعی طور پر ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ایک ظن کے درجے میں ثابت ہوگا. اچھا. تو اب اس نے جو ڈیزائن آرگیومنٹ پر اعتراضات کیے، میں اس کی طرف آتا ہوں. جی. ڈیوڈ ہیوم نے ایک بک لکھی، ڈائلاگس کنسرننگ نیچرل ریلیجن. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کے اوپر بہت بڑا حملہ تھا اور خدا کے وجود کے دلائل پر بہت مضبوط حملہ تھا یہ. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ اس بک کو دیکھیں تو بڑے فضول قسم کے اعتراضات اس نے کیے تھے جن کا ہمارے اوپر ایک رعب جمانے کی کوشش کی جاتی ہے. فار ایگزامپل، خدا کے وجود کے حوالے سے جو ڈیزائن آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہمیں ڈیزائن نظر آتا ہے، اس میں بہت زیادہ نظم اور ترتیب پائی جاتی ہے، اور نظم اور ترتیب کے لیے کسی ناظم یا ڈیزائنر کا ہونا ضروری ہے. بالکل. تو کائنات کے اندر اگر اتنا زیادہ ایک ہمہ گیر اور یونیورسل نظم پایا جاتا ہے، اٹ مینس کہ کوئی ہے جس نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا ہے. بالکل ٹھیک. انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہے. ہیوم نے یہ کہا کہ کائنات کو ہم کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے. مثلاً ہم اکثر یوں کہا کرتے ہیں کہ جس طرح گھڑی کو دیکھ کر گھڑی ساز کے بارے میں مائنڈ کنورٹ ہوتا ہے کہ ضرور اسے کسی
گھڑی بنانے والے نے بنایا ہوگا. اسی طرح مکان کو دیکھیں تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہے, یہ خود بخود نہیں بن سکتا. ہیوم یہ کہتا ہے کہ کائنات کو گھڑی یا گھر کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اور گھڑی میں کچھ بھی کامن نہیں ہے اور ان میں ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور گھڑی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے گھڑیاں بنتے ہوئے دیکھی ہیں, جبکہ ہم نے کائنات بنتے ہوئے نہیں دیکھی. یہ اس کے کچھ اعتراضات ہیں, میں آپ کے سامنے پہلے بتا دیتا ہوں کہ اس کے سارے ڈیزائن آرگیومنٹ پر اعتراضات ہیں. کہ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیزائن آرگیومنٹ سے خدا قطعیت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتا, یعنی ایک نیسیسیٹیٹنگ فیکٹر نہیں ہے. دوسرا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ انالوجی ویک ہے, کائنات کی اور گھڑی کی انالوجی ویک ہے. تو جب انالوجی ہی ویک ہے تو اس سے اول تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوتا, اور اگر کچھ ثابت ہوتا بھی ہے تو وہ بہت کمزور درجے میں ثابت ہوتا. تو اس اعتراض کا ہم انالیسس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل کہ یہ انالوجی ویک ہے, تو ہمیں چونکہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تشبیہ کمزور ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں. تشبیہ کے اندر 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں. ایک وہ چیز جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو, اس کو ہم اپنی لینگویج میں مشبہ کہتے ہیں. دوسری وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو, اس کو ہم مشبہ بھی ہی کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے وجہ تشبیہ, کہ آپ کس بیس پر 2 چیزوں کو تشبیہ دے رہے ہیں آپس میں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ زید شیر ہے, عین شیر ہے, بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید ایک ڈفرینٹ بینگ ہے اور شیر ایک ڈفرینٹ بینگ ہے. لیکن دونوں میں کامن کیا چیز ہے؟ ان کی بہادری. اسی طرح جب ہم ڈیزائن آرگیومنٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر بھی ڈیزائن موجود ہے اور گھڑی کے اندر بھی ڈیزائن موجود ہے, تو اگرچہ کائنات اور گھڑی میں کوئی مناسبت نہیں بنتی, لیکن ایک چیز ہے اور وہی چیز ہمارے استدلال کی بنیاد ہے, اور وہ ہے ڈیزائن. وہ گھڑی میں بھی ہے اور کائنات میں بھی ہے. اگر گھڑی کو دیکھ کر مائنڈ کسی ڈیزائنر کا مطالبہ کرتا ہے تو کائنات کو دیکھ کر کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ انالوجی کمزور ہے, لیکن آپ یہ بھی تو مانیں کہ جو وجہ تشبیہ ہے وہ موجود ہے, ڈیزائن موجود ہے. ہیوم یہ کہتا ہے کہ اگر ڈیزائن موجود ہے تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ڈیزائن موجود ہے, تو گھڑی کو کوئی ایک بندہ تو نہیں بنانے والا ہوتا, کئی لوگ, اس کے پیچھے تو کئی لوگ ہوتے ہیں اور ٹیم ہوتی ہے. تو اس سے تو پھر یہ ثابت ہوا کہ خدا ایک نہیں ہے, صحیح, بلکہ کئی خدا ہو سکتے ہیں. اور ہیوم یہ بھی کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کسی چھوٹے خدا نے بنائی ہو, اچھا, اور بڑے خدا اس پر ہنستے ہوں, اچھا, کہ یہ تم نے کیا بنا دی. یہ ایک اعتراض ہے. اب اس کو یہ اس لیول کا اعتراض ہے کہ اس کو ایڈریس بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح, لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. جی. اس میں بیسیکلی ہیوم کا فالٹ ہے اس کا تصور خدا, اس کا کنسیپشن آف گاڈ ہی کلیئر نہیں ہے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل مذہب یا خدا کو ماننے والے کس کانسیپٹ آف گاڈ کا کلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے, اور جب وہ اس کی صفات بتاتے ہیں کہ وہ خدا کس طرح کا ہے, وہ اس پہ توجہ نہیں دیتا. اس نے اپنا ہی ایک کانسیپٹ آف گاڈ بنا لیا اور اس کو اس نے رد کرنا شروع کر دیا. سمپل سی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہے تو ہم اس کو قادر مطلق بناتے ہیں. چلیں واحد اور واحد ایک سے زیادہ خدا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن جب ہم خدا کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک قادر مطلق ہستی ہے, اور خدا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. ٹھیک. جو اگر چھوٹا بڑا ہوگا وہ تو پھر اس نے, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو اعتراض کیا ہے وہ قدیم یونانی دیوتاؤں پر کیا ہے, وہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ چلیں آپ کا اعتراض ان پر تو ٹھیک بنتا ہے, لیکن جو لوگ ایک خدا کو قادر مطلق ہستی مانتے ہیں ان پر یہ اعتراض ویلڈ نہیں بنتا. اب
اس میں شک نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس میں بہت سے پوائنٹس بتائے کہ اس کا یہ ہیوم کا یہ کلیم کرنا کہ یہ دلیل قطعی نہیں ہے ڈیزائن آرگیومنٹ، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے اس نے کہا کہ چھوٹا جو ہے وہ اس کے اندر خدا ہے وہ بنانا اور اس کے بعد بڑے، ظاہر ہے اس کے اندر ڈسکرپنسی والا جو پوائنٹ ہے وہ مس کر گیا اور اس میں آپ نے بخوبی اس کو بیان بھی کیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم ڈیزائن آرگیومنٹ میں ہی کانٹین جو اس کے اوپر کرٹیک ہے اس کو بھی شامل کر لیں تاکہ اس آرگیومنٹ میں پورے کا پورا ہم اس کو کور کر پائیں. تو آپ کے خیال میں کانٹین کرٹیک ہے جو وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیزائن آرگیومنٹ کو کانٹ نے ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے. کانٹ یہ کہتا ہے، اور میں اپنی کتاب میں بھی میں نے کانٹ کی ہمت کی داد دی ہے کہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ڈیزائن آرگیومنٹ سے ایک ڈیزائنر ثابت ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہیوم اور باقی فلاسفرز یہ نہیں مانتے کیا، لیکن کانٹ یہ کہتا ہے کہ ڈیزائن آرگیومنٹ سے ایٹ لیسٹ ایک ڈیزائنر ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیزائنر کریٹر ہے یا نہیں یہ بحث ہے. اچھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیزائن آرگیومنٹ سے ڈیزائنر تو ثابت ہوتا ہی ہے اور وہ جو ڈیزائنر ہے وہی کریٹر بھی ہے. فار ایگزامپل اس کے اندر میں یوم کا ایک اور اعتراض بھی لے آتا ہوں ساتھ ہی. یوم نے یہ کہا تھا کہ ڈیزائن آرگیومنٹ سے جو خدا ثابت ہوتا ہے وہ کوئی مذہبی خدا نہیں ہے. اچھا. مثلاً ہم اہل مذہب جو کلیم کرتے ہیں خدا کے بارے میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک تشخص رکھتا ہے، پرسنل گاڈ کا کانسیپٹ ہے ہمارا، اور اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ صفات ہیں. فار ایگزامپل وہ ارادہ کرتا ہے، وہ ایک شخصیت کا مالک ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، علیم و بالکل بصیر ہے، اس طرح کی چیزیں. تو ہم جب خدا کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک مشخص خدا کی بات کرتے ہیں. یوم یہ کہتا ہے کہ ڈیزائن آرگیومنٹ سے کوئی مشخص خدا ثابت نہیں ہوتا. اچھا. بلکہ ایک امپرسنل گاڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلائنڈ واچ میکر کی ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ بھی کہیں سے اخذ شدہ ہے، کیونکہ واچ میکر کے اوپر کرٹیک ہونا پھر بلائنڈ واچ میکر کی طرف لے جانا اس بات کو، کیا وہ بھی یہیں سے پھر ڈرائیو کر رہا ہے؟ جی ایسے ہی ہے. یوم کے بعد جب ڈاروینزم آیا اور نظریہ ارتقاء آیا تو انہوں نے ڈیزائن آرگیومنٹ کے اندر جس ڈیزائنر کا ہم کلیم کرتے تھے اس کو ریپلیس کر دیا نیچرل سلیکشن کے ساتھ. اور انہوں نے یہ کہا، خاص طور پہ ریچرڈ ڈاکنز کی جو بک ہے دا بلائنڈ واچ میکر، وہ یہ کہتا ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے لیے کسی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن نیچرل سلیکشن سے بھی آ سکتا ہے. اچھا. لیکن اگر آپ ماڈرن جینیٹکس دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ فائن ٹیون ڈیزائن نیچرل سلیکشن سے محال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کانٹ نے ڈیزائن آرگیومنٹ سے ایک ڈیزائنر کے وجود کو مانا ہے، اور بحث اب یہ ہے کہ وہ خالق ہے یا نہیں. اچھا. اور وہ پرسنل ہے یا نہیں. اب دیکھیں کہ کائنات کے اندر جس طرح کی فائن ٹیوننگ ہے اور جو ڈیزائن پایا جاتا ہے، تو اسی ڈیزائن آرگیومنٹ سے ہی امپلائی ہوتا ہے کہ جو بھی اس کا ڈیزائنر ہے وہ کریٹر بھی ہو. لیکن میں ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے. اچھا. کہ جس نے یہ سارا نظم و ترتیب مرتب کیا، اس کے اندر اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو مرتب کر سکے. ٹھیک ہے. اس نے ارادہ کیا اور اس ارادے کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکے. تو اس کا اس ڈیزائنر کا صاحب ارادہ ہونا ثابت ہو گیا، اس کا باشعور ہونا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، اس کا زندہ و جاوید ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اس کا سمیع و بصیر ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جس نے کائنات کے اندر اتنا زیادہ حسن رکھا، طرح طرح کی آوازیں پیدا کی. اگر وہ خود دیکھتا نہیں ہے تو اس نے حسن کیسے رکھ دیا، اگر وہ سنتا نہیں ہے تو اس نے اتنی بولیاں کیسے بنا دی. تو ڈیزائن آرگیومنٹ جب خدا کو ثابت کرتا ہے، اس کی ایک اینٹی کو ثابت کرتا ہے، تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز کو بھی ثابت کرتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ لیٹ سپوز ایک ایسا ڈیزائنر ہے جس کی کوئی بھی پراپرٹی نہیں ہے. اب ڈیزائن کو دیکھنے سے اس کی پراپرٹیز خود بخود آپ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ اگر ڈیزائن اس طرح کا ہے تو ڈیزائنر بھی اس طرح کا ہوگا. بالکل صحیح. تو اب آتے ہیں کانٹ کے اس اعتراض کی طرف کہ جو ڈیزائنر ہے
وہ خالق ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. چلیں اب خدا کی 99 صفات آپ نے مان لی, ڈیزائنر مان لیا, اور اس سے امپلائی کرتے کرتے آپ نے 99 صفات بھی مان لی کہ وہ زندہ و جاوید ہے, علیم و بصیر ہے, یہ سب کچھ مان لیا. اب پیچھے اب آپ یہ بحث لے کر بیٹھ جائیں کہ وہ خالق بھی ہے یا نہیں. صحیح. تو یہ کوئی لاجیکل نہیں بنتا, اور یہ بیسیکلی بحث اس ضمن میں آتی ہے کہ خدا مادے کا خالق ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس طرح سے اگر ہم دیکھیں, اگر آپ نے کہا کہ 99 اگر اس کی جو صفات ہیں ان کو مان لیا جائے, تو کیا اس کی صفاتی تخلیق کو یا بذات خود خدا نے ہی تخلیق کیا؟ باقی صفات کے ایک اگر ڈیڈکٹیو ریزننگ کو بھی یوز کیا جائے تو ڈیڈکٹیو ریزننگ بالکل ایک لاجیکل ریزننگ پیٹرن ہے, اس کے نتیجے کے اندر بھی آپ کو یہی نتیجہ ملے گا کہ اور بھی مل سکتا ہے. آپ بتائیں کہ اگر کوئی اور بھی اس سے برآمد ہو سکتا ہے نتیجہ. دیکھیں, جب آپ نے یہ مان لیا کہ ڈیزائنر موجود ہے, وہ انٹیلیجنٹ ہے, اور باقی کی 99 صفات بھی اس میں موجود ہیں, اب وہ خالق ہے یا نہیں, اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ایگزیکٹلی, یہ ایک پوائنٹ ہے بہت. تو یہ بس خیر, اگر آپ میٹر کے اعتبار سے دیکھیں یونیورس از کانشیس, اس کے اوپر اتفاق ہے. اب اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ اگر خالق نے, یا یہ جو کریٹڈ میٹر ہے مٹیریلزم کے اگر اعتبار سے بھی دیکھ لیں, تو اگر ہم اس کے اندر کانشیس یونیورس کو مان رہے ہیں, اور یہی جو پارٹیکلز اور ایٹم بنا کر ایک دماغ کو بنا رہے ہیں جس میں کانشیسنیس آ جاتی ہے, تو اس کے آنے کے اندر ہی آپ کے پاس دلیل موجود ہے کہ ان الائیو کر کے, اب وہ والا لفظ ہے وہ ہم نہیں بولتے, لیکن آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک ان کانشیس میٹر سے, جس کے بارے میں شاید غالباً آپ بھی بات کر رہے ہیں, کانشیس میٹر اور ایک کانشیس بینگ وجود میں آ رہی ہے. تو یہ بلا شبہ اس بات کی دلیل کی طرف بھی اشارہ کر سکتی ہے کہ اس کا کریٹر بھی اسی طرح سے کانشیس بینگ ہے. جی, دیکھیں, میٹر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی شیپ لیس نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اور جس چیز کی شیپ ہوتی ہے وہ حادث ہوتا ہے. یہ قدیم فلسفے کے اندر یہ بحثیں موجود ہیں. اچھا, عوام کے لیے تھوڑا سا نا ان الفاظ کو اگر آپ ایلیبوریٹ بھی کر دیں, کیونکہ شاید یہ حادث اور قدیم والی جو ٹرمینالوجیز ہیں شاید جین زی کو نہیں پتہ ہوں گی, ان کے لیے میں خصوصی طور کے اوپر. دیکھیں, قدیم فلسفی کے اندر, چاہے وہ مسلم ہو یا گریک فلسفی ہو, اس میں دو ٹرمز بہت زیادہ یوز ہوتی تھیں. ایک جوہر, اچھا, اور ایک عرض. اچھا. جوہر کہتے ہیں کسی چیز کی ایسنس کو, ٹھیک ہے, سبسٹانس کو. صحیح ہے. اور آراز کہتے ہیں اس کی پراپرٹیز کو. ٹھیک ہو گیا. اب اگر یہ کاغذ ہے تو اس کا جو میٹر ہے اس کو آپ جوہر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی فلسفیانہ طور پر اختلاف کیا جا سکتا ہے میری بات سے, لیکن چلیں ہم اس کو جوہر کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں, یہ A4 سائز ہے, اس کا ایک کلر ہے. تو جوہر وہ چیز ہوتی ہے جو چینج نہیں ہوتی, اور پراپرٹیز یا آراز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ویری کرتی ہیں, چینج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور فلسفی کے اندر یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ جوہر ہو یا عرض, دونوں حادث ہیں. مینس کہ دونوں پہلے موجود نہیں تھیں, بعد میں موجود, بعد میں آئی. ٹھیک ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ اگر عدم سے وجود میں آئی ہیں تو پراپرٹیز جس جوہر کو لاحق ہیں وہ جوہر بھی حادث ہے. اچھا, ٹھیک ہے. جو وجود ہوتا ہے, وجود جوہر اور پراپرٹیز یا جوہر اور آراز پر مشتمل ہوتا ہے, مینس کہ سبسٹینس اور پراپرٹیز پر. اب چونکہ سبسٹینس پراپرٹیز کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتا, اور پراپرٹیز حادث ہیں, پس جو سبسٹینس ہے وہ بھی حادث ہوگا. اچھا. تو وجود چاہے جوہر ہو یا آراز ہوں, یہ حادث ہیں. میرے خیال شروع میں جو ایک تھوڑی سی ذکر بھی ہوا تھا اس پوائنٹ کا کہ غالباً یہ کریشن ایکس نہیلو یا ایکس مٹیریا کی بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان میں سے کون سی آپ سمجھتی ہیں کہ فلسافیکلی ساؤنڈ ہے پوزیشن. ایک پوزیشن تو یہ ہے کہ یونیورس کیم آؤٹ آف نتھنگ, جیسا کہ سائنٹیفک کلیم بھی ہے, کیم آؤٹ آف نتھنگ. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں, میٹر اور انرجی کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود تھے, اور وہ پھر اپنی انرجی کی ٹرانسفارمیشن کے بعد یونیورس کی یہ شکل جس کو ہم جانتے ہیں وہ نکل گئی. تو یہ اس دونوں پوزیشنس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی چیز عرض کر رہا تھا, ابھی میں اسی طرف آ رہا تھا. جی کہ کوئی بھی میٹر جو ہے یا وجود جو ہے, فزیکل وجود, وہ صفات کے بغیر نہیں ہوتا, اور صفات حادث ہوتی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور وہ اس کے میٹر کو بھی حادث بنا دیتی ہیں.
اٹ مینس کہ میٹر اگر اٹرنل ہو تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. میٹر کا میٹر ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کوئی ایسا میٹر مجھے بتا سکتے ہیں جس کی کوئی شیپ نہ ہو, اچھا اس کی کوئی صورت نہ ہو. ہم یہ اوریجن کے اوپر جائیں گے نا, پھر تو اوریجن آف یونیورس پہ جانا پڑے گا نا. جی. کہ اوریجن کے اندر جس کو آپ کہہ لیں سائنٹیفکلی دیکھ لیں کہ پرائمری نیبولا تھا, جی. جس کے بعد بگ بینگ, اور بگ بینگ کے بعد پھر کریشن آف یونیورس. تو یہاں تک سائنس کو تو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں بس یہیں تک ہے, اس سے پہلے کیا تھا نہیں پتا. تو وہ کیا پہلے وہ والی پرائمری نیبولا یا ایبسولوٹ سنگولیرٹی شیپ کسی شیپ میں تھی یا شیپ لیس تھی؟ ہاں ظاہر ہے شیپ میں ہوگی, شیپ میں تھی, کیونکہ میٹر شیپ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتا. کرتا. اور شیپ جو ہے یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ شیپ پراپرٹی ہوتی ہے, اور پراپرٹی حادث ہوتی ہے, اور حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عدم سے وجود میں آیا. تو میٹر کا میٹر ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آیا ہوا ہے. کوئی بھی ایسی چیز جس کی کوئی نہ کوئی شیپ ہو وہ کبھی قدیم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اگر آپ مسلم فلسفی میں دیکھیں تو یہ چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں. اچھا, اس میں اب جیسے شروع سے ہم نے ڈیبیٹ کے بارے میں ایک تھوڑی سی جو مفتی شمائل اور جاوید اختر صاحب کی ڈیبیٹ تھی, اس میں ایک پوائنٹ, جیسے باقی تو ہم نے الحمدللہ ڈسکس کیے ہیں, لیکن جو مسئلہ شر ہے اس کے اوپر ایک تذبذب لوگوں میں ضرور پایا جاتا ہے. اس کے اندر یہ بھی میں نے باتیں سننے میں آئیں میرے, اس کے بعد یہ جو کمنٹس ہیں لوگوں, ظاہر ہے بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کیا, اپنی آراء بھی دی ہیں. اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو مسئلہ شر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ ایتھیسٹ کے پاس, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ان کے پاس ایک واحد دلیل اگر تو یہی ہے ایک ایموشنل دلیل. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کو اسلام نے, پہلی بات ہے کہ کیسے ڈیل کیا ہے, مسلم فلاسفرز نے کیسے ڈیل کیا ہے, اور ایز اے ہول آپ اس پرابلم آف ایول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر میں وہ والا کویشچن بھی ریپیٹ ضرور کروں گا جاوید اختر صاحب والا, کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, اور خدا اس کو کیوں نہیں کچھ کرتا اس کے لیے. جی جی, دیکھیں پرابلم آف ایول کو ہمیں تفصیلی طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے اوپر میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا. پرابلم آف ایول کو ہم اردو میں کہتے ہیں مسئلہ شر. جی. اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کا لاجیکل پہلو ہے کہ لاجیکلی ہم اس کا انالیسس کریں کہ اس سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے, جیسا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے کیا. اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. میں اس کو مزید ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہو. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ مورل ہے یا جذباتی نوعیت کا, کہ جس طرح اسی پرابلم آف ایول کو جاوید اختر صاحب نے بیان کیا جذباتی انداز میں, کافی ایکسپلوئٹ کیا. جی. تو مفتی صاحب نے اس کو لاجیکلی دیکھا اور جاوید اختر صاحب نے اس کو مورلی دیکھا. جی, ایموشنلی دیکھا. اب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ مسئلہ شر ہے کیا. اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی فلسفے کی تاریخ پرانی ہے اتنا ہی مسئلہ شر بھی پرانا ہے. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے مسئلہ شر کو سب سے پہلے ریز کیا تھا ایپیکیورس نے. اچھا. اور اس نے یہ کہا تھا, میں پہلے آپ کو اس کی لاجیکل فارمیشن بتا دوں کہ مسئلہ شر ہے کیا اور یہ کہتا کیا ہے اور یہ کلیم کیا کرتا ہے. مسئلہ شر یہ کہتا ہے کہ خدا, سب سے پہلے خدا خیر محض ہے, خدا صرف اور صرف خیر چاہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کلیم بھی ہوتا ہے. اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو کائنات میں شر موجود ہے. شر کا مطلب ہوتا ہے بیماری. اگر ہم انسانی زندگی میں دیکھیں تو بیماریاں, ڈسیبلٹیز, کچھ لوگ ان کے ہاتھ نہیں ہوتے, کچھ لوگ کان نہیں ہوتے, یا لوگوں کو بیماریاں آتی ہیں, بچے مر جاتے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں. اگر ہم انسانی زندگی کا مشاہدہ کریں, اگر آپ جنگل کی طرف دیکھیں تو شیر بکریوں کو کھا جاتا ہے, اور دنیا کی سطح پر دیکھیں تو زلزلے آتے ہیں, بلڈنگز گر جاتی ہیں, ستارے ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایک ورڈ کے اندر سم اپ کیا جاتا ہے اور اس کو ایول کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ شر ہے. تو شر کے بھی دو پہلو ہیں, ایک کائناتی شر اور ایک حیاتیاتی شر. اس میں زندگی آ جائے گی حیاتیاتی شر کے اندر, کہ جو زندگی کو لاحق شر ہے, اور جس جگہ پر زندگی موجود نہیں ہے وہاں پر جو زلزلے وغیرہ یا ستارے وغیرہ ٹوٹتے ہیں اس کو آپ کائناتی شر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایپیکیورس یہ کہتا تھا کہ اگر ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس میں شر ہی شر موجود ہے. اچھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ ایک پریمیسز ہے کہ کائنات کے اندر شر موجود ہے کسی نہ کسی اعتبار سے, کم زیادہ یہ بات کی بات ہے.
شر موجود ہے، اور اب ہم یہ مان لیں کہ خدا بھی موجود ہے، تو شر کمپیٹیبل نہیں ہے خدا کے ساتھ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہونا چاہیے. یہ اس کی میٹافزیکل سپوزیشن تھی، اس کی ازمپشن تھی. اور جو بھی لوگ ہم یہاں شر کو ڈیفائن کیسے کر رہے ہیں؟ شر ہوتا کیا ہے؟ یہ میں آگے آتا ہوں اس کی طرف. تو اس نے یہ کہا کہ اگر کائنات کے اندر شر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور خدا بھی موجود ہے. اگر شر بھی موجود ہے اور خدا بھی موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خدا قادر مطلق نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، آل پاورفل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یا تو اس کا یہ منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور دوسرا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ آل پاورفل تو ہے لیکن وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے. اچھا، کس طرح کہ اس کی ازمپشن یہ تھی کہ کائنات میں شر کو ہونا نہیں چاہیے. یہ اس کی ازمپشن ہے اور یہ لکھی ہوئی نہیں ہے. اس پرابلم آف ایول کی جب آپ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھی ہوئی نہیں آتی. جب بھی کوئی یہ پیش کرتا ہے تو وہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ شر ہے، ایک بری چیز ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب شر موجود ہے، یہ میں اس کا لاجیکل انالیسز آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور اس کو بیان بھی کر رہا ہوں. اگر شر موجود ہے اور شر کو نہیں ہونا چاہیے اور خدا بھی موجود ہے تو کیا وہ اس شر کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے. اگر تو اب ایپیکیورس یہ کہتا ہے کہ اگر خدا اس شر کو ختم کرنے پر قادر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ قادر مطلق نہیں ہے. اچھا، آل پاورفل نہیں ہے. اچھا، اگر وہ آل پاورفل ہے تو اٹ مینس کہ وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے. اچھا، یعنی اگر آپ اس کی صفت قدرت کو مان لیں تو صفت رحمت کا انکار کرنا پڑے گا. وہ قادر تو ہے لیکن وہ کر نہیں رہا، تو اس کا مطلب پھر اس کے اندر رحم نہیں ہے. وہی کہنا چاہ رہے ہیں. جی کہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ انسانوں کے مصائب مشکلات دور کر دے لیکن وہ ختم کر نہیں رہا. تو اٹ مینس کہ وہ خیر محض نہیں ہے. صحیح. تو اب ہم اس کا تھوڑا ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں. دیکھیں، شر موجود ہے اور اس سے یہ کہنا کہ خدا موجود نہیں ہے یہ تو کسی بھی لاجک سے ثابت نہیں ہوتا. اچھا. اور ملحدین کا بھی زیادہ زور یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے خدا کو ظالم ثابت کریں. وہ بھی اتنا زور نہیں دیتے اس بات پر کہ وہ خدا کی صفت قدرت کے اوپر حملہ کریں. شر کی کسی ڈیفینیشن پہ اتفاق ہے کہ یہی شر ہے؟ نہیں اتفاق. شر کے خالق ہونے پہ کون خالق ہے؟ انسان. خدا کون ہے؟ یہ بھی اس پہ اتفاق ہے. کون ہے خالق؟ اس پہ کم از کم ہم مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خدا ہی شر کا خالق ہے. اچھا. مفتی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا تھا اور بہت اچھا بیان کیا تھا. ایک ایگزامینر کی ایگزامپل انالوجی دی. جی کہ آپ کو MCQs آتے ہیں پیپر میں اور 4 آپشنز آتی ہیں، 3 غلط ہوتی ہیں، وہ 3 شر ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ٹھیک ہوتی ہے، وہ خیر ہے. صحیح. اور ایگزامینر نے آپ کو پیپر دے دیا اور 4 آپشنز بھی دے دیں، تو اب آپ اگر غلط والی آپشن کو سلیکٹ کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. خدا نے بھی اسی طرح شر کو پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور بتا دیا ہے وحی کے ذریعے بھی اور انبیاء کے سلسلے کے ذریعے بھی، اور انسان کے اندر ایک سافٹ ویئر بھی، انسان کے اندر ایک بلٹ ان سافٹ ویئر بھی ڈال دیا کہ وہ خیر و شر کی تمیز کر لیتا ہے. تو خدا نے انسان کو یہ 4 آپشنز دیں اور پھر مختلف ذرائع سے انسان کو بتا بھی دیا کہ صحیح آپشن کون سی ہے. صحیح. ایگزامینر تو اشارہ نہیں دیتا لیکن خدا نے اشارہ بھی دے دیا وحی کے ذریعے اور انسان کے بلٹ ان سافٹ ویئر کے تھرو کہ صحیح آپشن کون سی ہے. یہ تو اس کے رحم کی طرف یہ دلیل جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے ہو جاتی ہے. تو خدا نے انسان کی ہدایت کا تمام انتظام بھی کیا. اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ اس میں سے 4 آپشنز میں سے جو آپشن چاہو اس کو انسرکل کر دو. اس کی اگر ہم مثال دیکھیں تو جو کرسچینٹی میں جو اس کو اوریجنل سن کہتے ہیں، جو پہلا حضرت آدم علیہ السلام والا تھا، یا ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو وہ اس طرح سے نہیں پرسیو کرتے. اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اوریجنل کنٹینیوشن ہے، اس کی چلتی جا رہی ہے. لیکن ہمارے نزدیک ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا تھا. لیکن اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا تھا کہ آپ نے شجر ممنوعہ جو ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا، اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا. تو وہ بتانے کے باوجود بھی آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا.
تو یہاں پر اللہ نے جو پہلا بھی جس سے یہاں سے شروعات ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی اس کا رحم یہ تھا کہ اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا نہیں ہے، اور انسان نے پھر بھی کیا، اور اس کے بعد بھی اس نے معاف بھی کر دیا، اس کے بعد بھی اس نے اس سے کوئی جو ہے وہ یہ بات نہیں ہے کہ اس نے معاف نہیں کیا، اور وہ بھی اس کی رحم کی دلیل ہے کہ اس نے معاف بھی کر دیا تھا. تو یہاں پر شر کا جو معاملہ ہے میرا خیال ہے وہ تو بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو سم اپ کر دیا. اس میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کا لاجیکل انالیسس کر رہے تھے تو دیکھیں خدا نے شر کو پیدا کر دیا، لیکن خدا نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ شر کو اختیار کرے. انسان اپنے اختیار سے شر کو چوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی دوسرا پہلو آپ اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسی کائنات کو ایزیوم کریں جس کے اندر خیر ہی خیر ہے. اچھا، شر ہے ہی نہیں. جس طرح کی کائنات یہ ہم سے مانگ رہے ہیں ایتھیسٹ کہ شر نہیں ہونا چاہیے، چلے ہم نے مان لیا کہ شر نہیں ہونا چاہیے. پھر تو خیر کی انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو گئی نا. جی، وہ کیا ہوتی ہے؟ لیٹ سپوز کہ کائنات کے اندر شر ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. موت بھی شر ہے نا، موت کو شر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مرے گا نہیں. اچھا، لیکن یہ والی ایک پوائنٹ جو تھا جو جاوید اختر صاحب نے بھی کہا تھا، اب دیکھیں جو ظلم ہوتا ہے دنیا پہ، فار ایگزامپل غزہ میں جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر خدا کی ذات کیوں نہیں وہ روکتی، حالانکہ وہ قادر بھی ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ جی، میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس کو دو سٹیجز پہ ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ضرور. ایک لاجیکل سٹیج پہ اور دوسرا مورل پہ. اچھا، ایموشنل بیس پہ. ٹھیک. تو بس اس کو میں کنکلیوڈ کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں، تین ہی پاسبلٹیز پاسبل ہیں کہ کائنات کے اندر خیر ہی خیر ہو، اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کائنات ایک ایسی کائنات ایزیوم کی جائے جس میں شر ہی شر ہو، اور ایک تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس میں دونوں ہوں، پارشل خیر ہو اور پارشلی شر ہو. تو اگر آپ خیر ہی خیر اور شر ہی شر والی پاسبلٹیز کو دیکھیں تو یہ پاسبل نہیں بنتی. کیونکہ اس طرح کی کائنات پھر چل نہیں سکتی. اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ پھر انسان کے پاس اختیار نہیں رہ جائے گا. اگر خیر ہی خیر ہوگا وہ تو پھر عالم ملائکہ بن جائے گا. اس میں تو خیر ہی خیر ہے، بالکل اختیار ہے ہی نہیں. تو پھر جو ہمارا پورا امتحان کا سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہمارا کلیم ہے نا کہ دنیا امتحان گاہ ہے. اسی طرح اگر شر ہی شر ہوگا تو پھر بھی کائنات کا سسٹم نہیں چلے گا. بالکل. جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا تو ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ امتحان کے لیے بنایا، اور اس کے لیے خیر اور شر دونوں کا پایا جانا ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کے دوسرے پہلو کی طرف جو کہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری پبلک کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے ہم مانتے ہیں، بے شک رحیم ہے ہم مانتے ہیں، قادر مطلق بھی ہے. اس کے باوجود بھی وہ ہمارے مسائل، مصائب، پریشانیاں دور کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک مسلمان کے لیے یہ آنسرز جو ہیں وہ مسلمان کے لیے ہیں، کسی ملحد کے لیے نہیں ہیں. ملحد کو جب ہم ٹیکل کریں گے تو اس کو ہم مسئلہ شر کی جو لاجیکل انالیسز ہے اس کی بیس پہ ہم دکھائیں گے کہ آپ اس لاجک سے جو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتا. اچھا. اور جو اہل فکر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، ایون کہ ایتھیسٹ بھی جانتے ہیں کہ اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. تو زیادہ زور پھر جذبات پر ہوتا ہے، جذباتی پہلو پر. تو جس طرح اختر صاحب نے یہ کہا کہ غزہ میں اتنے ہزار بچے شہید ہو گئے اور یہ ساری چیزیں، تو ایک مسلمان کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جس طرح آپ نے ابھی کوشچن کیا کہ جس چیز کو آپ شر کہہ رہے ہیں کیا وہ شر ہے بھی یا نہیں. ایک ماں جب بچے کو انجیکشن لگواتی ہے تو بچے کے نزدیک تو وہ شر ہی ہے، کیونکہ اس کو درد ہوتی ہے اور سارے بچے روتے بھی ہیں. تو اگر دیکھا جائے، اگر ایک براڈ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ شر نہیں ہے. بچے کی چونکہ مشاہدہ اور عقل محدود ہوتی ہے وہ اس کو شر سمجھتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ شر نہیں ہے، بلکہ اس کی صحت کی بہتری کے لیے اس کو انجیکشن لگوایا جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہمیں جو شر نظر آ رہا ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، صرف نظر آ رہا ہے. یہ حقیقتاً شر نہیں ہے بلکہ ہمارے آزمائش کا ہی ایک حصہ ہے. اچھا. اب دیکھیں، بچہ اگر کسی کا فوت ہو جائے تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اس میں کون سی حکمت ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی بخشش کی سفارش بھی کریں گے. اس طرح کی چیزیں بہت ساری روایات میں آتی ہیں کہ جب بچے فوت ہوتے ہیں تو والدین کو اس کے بدلے میں کیا اجر دیا جائے گا، ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا.
تو بچے کے فوت، اب آپ نے کہا کہ 3 سال کا بچہ ہے وہ فوت ہو گیا، تو اس میں بچے کا کیا امتحان ہے؟ ایگزیکٹلی. تو اس میں بچے کا امتحان نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ریلیٹیوز ہیں، ان کے پیرنٹس ہیں، ان کا امتحان ہو سکتا ہے. بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ اس کے فوت ہونے پر اس کے والدین کیسا ریئیکٹ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں نہیں کرتے، ان کا امتحان ہو سکتا ہے. تو دنیا امتحان گاہ ہے. جب آپ اس چیز کو مان لیتے ہیں تو آپ کا ورلڈ ویو ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. جب آپ مسلمان ہو گئے تو آپ کا ورلڈ ویو چینج ہو گیا، اور پھر سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ خدا، پھر مسئلہ شر جو ہے وہ خدا کی صفات کی کمپیٹیبلٹی اور یہ ساری چیزیں اس میں ایڈریس نہیں ہوتی. پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم جسے شر سمجھ رہے ہیں یہ شر ہے بھی یا نہیں. اگر شر ہے تو اس کے بدلے میں کمپنسیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اسی کے لیے آخرت کا تصور ہے. اچھا، ایک اس میں ایشو جو آپ نے لاجیکل بھی بات کی، ظاہر ہے کہ ہم تھوڑا بہت اس کو بھی ٹچ ضرور کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل جو مجھے بات سمجھ لگی ہے جاوید اختر صاحب کا جو پوائنٹ تھا کہ ڈیوائن انٹرونشن کی نہیں ہوتی، مطلب جو ایسے مسائب ظلم دنیا پہ ہے، بظاہر ہے، کوئی شک نہیں ہے، تو اس میں ڈیوائن انٹرونشن کی نہیں ہوتی، اللہ روکتا کیوں نہیں ہے اس کو. تو یہاں پر دیکھیں، جہاں تک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک اختیار دیا ہوا ہے، ایک فری ول ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کے پاس بھی ہے، جو ظلم سہ رہا ہے اس کے پاس بھی ہے. ذمہ داری دونوں کے اوپر ہے، راستہ دونوں کو دکھایا ہوا ہے، آپ نے جس کے اوپر چلنا ہے. لیکن اللہ کی ذات نے ڈیوائن انٹرونشن کو یہ نہیں ہے کہ وہ ہوگی نہیں، ہوگی ضرور، اس کے لیے ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے، وہ تھریش ہولڈ جو کہ قیامت کے نزدیک آنا ہے. تو وہاں تک جب شر اس لیول تک پہنچ جائے گا کہ جس کے بعد اللہ نے وہ تھریش ہولڈ جو ہے جہاں تک رکھا ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے گا، تو اس کے بعد اس کی انٹرونشن ہوگی اور وہ کائنات کو ختم کر دے گا کہ اس کے بعد وہ. تو یہ جو میرا خیال کہ یہ ڈیوائن انٹرونشن والا پوائنٹ ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ پوائنٹ ایک مسنگ تھا جو مجھے لگا، جس کا میں نے ذکر ضروری سمجھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ اس کے اندر انٹرونشن نہیں کرے گا. دیکھیں، میں ایک چیز، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیوائن انٹریکشن یا ڈیوائن انٹرونشن اب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بڑے لیول پر ہو نہیں سکتی. جی، بڑے لیول پہ نہیں، وہ اختیار ختم ہو جائے گا. انڈیویجولی آپ دعا کرتے ہیں تو وہ کیا ہے. اب جو ظلم کر رہا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ چونکہ پوائنٹ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ لیدے کرتے ہیں. اب فرض کریں کوئی اسرائیلی ہے جس نے ظلم کیا کسی غزہ کے بندے کے اوپر، اس اسرائیلی کے پاس بھی اختیار تھا. اب اللہ کی ذات اس نے ایک بار کیا اور اس کو وہ پکڑ لے، ہاں بھائی تم نے تو کیا، تو اس کو اللہ ہلاک کر دے. آخرت پہ کیا وہ یہ عذر نہیں کہے گا، اللہ تو نے تو مجھے موقع نہیں دیا، میں نے تو ابھی وہ توبہ کر لینی تھی، میں تو اگلے دن توبہ کرنے والا تھا، تو نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا. میرا تو نے جو جس وعدے کے ساتھ مجھے بھیجا ہے فری ول کے، اور اس کے بعد تو نے ایک ہی میں نے تھوڑا سا گناہ کیا، تو نے تو مجھے فوراً پکڑ لیا، میں نے تو اگلے ہفتے توبہ کر لینی تھی. تو اللہ پورا اس کو موقع دیتا ہے، بھائی یہ تمہارے پاس یہاں تک پورا موقع ہے، جب تمہارا ٹائم آئے گا تبھی آئے گا. تو یہ مطلب ہے کہ یہ دس از اے ٹرکری آف ورڈز وچ آئی فیل کہ مطلب اگر اللہ فوراً ڈیوائن انٹرونشن اس کی کر کے پکڑ لے اس کو، تو پھر بندے کے پاس تو عذر آ جائے گا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. مجھے تو اللہ اس نے کہا میں توبہ کر لوں گا. مطلب وہی ہمیں اپنے پرسپیکٹیو کو اور کینوس کو براڈ کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح بھی آپ نے یہ چیز کہی، ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ جو مظلوم ہے اس کے حوالے سے، ابھی آپ نے ظالم کا پرسپیکٹیو اوپن کیا تھوڑا سا کہ اس کی اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سینیریو بالکل ڈفرینٹ نظر آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ ہاں یار یہ جو خدا نے چھوٹ دی ہوئی ہے ظالم اور مظلوم دونوں کو، تو یہ دونوں لاجیکل ہے، یہ چھوٹ ہونی چاہیے. بالکل. تو اس کو اگر آپ بیٹھ کر سوچیں تو یہ بہت ایزیلی سالو ہو جاتا ہے. یہ عذر جو ہے یہ اصل میں وہ جاتا رہے گا نا، کیونکہ اس صورت میں اگر فورن انٹرونشن، یہ لاجیکلی بھی پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو اگر اس کے ایک غلط اقدام کے اوپر فوراً پکڑ کر لیں گے تو اس کا جو عذر ہے وہ اس کے پاس آ جائے گا کہ میرے پاس یہ عذر موجود ہے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا اس کو اپنے پوائنٹ کو، اپنے آپ کو ریٹریو کرنے کا. تو اللہ نے وہ جب دے دیا آپ کو، تو پھر یہ ظالم کی طرف سے بھی یہ اس کو موقع کی ایک دلیل دے دی، اور مظلوم کے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی وہ جو ویسے یہ ذمہ داری تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت سے مسلمانوں کو اس وقت 50 ملک ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں اور وہ کر نہیں رہے. یہ بھی عجیب ایک صورتحال ہے کہ بس میں اللہ نے سب کے رکھا ہوا ہے، کرتا پھر کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی شر انسان کی طرف سے جو ہے وہ شاید ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ایک چیز میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا، میرے ذہن میں ابھی آئی کہ ڈیوڈ ہیوم نے ڈیزائن آرگیومنٹ پر یہ اعتراض کیا تھا کہ ڈیزائن آرگیومنٹ کے اندر ہم کائنات کے ایک جز کے ڈیزائن کو دیکھتے ہیں اور اس کا اطلاق کر دیتے ہیں باقی تمام جزویات پر اور یونیورس ایز اے ہول پر، اور پھر اس سے ڈیرائیو کرتے ہیں خدا کی ذات. ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جز سے دوسرے جز یا کل
یا کل کے خالق پر استدلال غلط ہے. ٹھیک ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اس نے یہ کہا کہ ایک جز کو دیکھ کر اس کے جزوی مشاہدے سے، ایک جز کے ڈیزائن کے جزوی مشاہدے سے دوسرے جز پر یا کل پر یا خالق پر استدلال غلط ہے. صحیح. لیکن جب مسئلہ شر آتا ہے، اور یوں بھی مسئلہ شر کو بنیاد بناتا ہے، تو ادھر وہ جزوی شر کو ہی دیکھتا ہے. وہ کائنات کے اندر ایک تھوڑے سے حصے میں تھوڑا سا شر دیکھتا ہے، اور پھر وہ اس کا اطلاق کر دیتا ہے خدا پر. ہمیں اس نے یہ کہا کہ آپ ڈیزائن سے خدا پر استدلال نہیں کر سکتے، یہ رانگ ریزننگ ہوگی، اور خود وہ یہی کرتا ہے. جب خدا کو ثابت کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اس اصول کو اپنا لیتا ہے، اور جب مسئلہ شر آتا ہے تو وہ اس اصول کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پھر یعنی کہ جز سے کل پر استدلال کرتا ہے. اچھا، ایسے اللہ نے قرآن میں بھی یہ والی بات جو عذر والی ہے، جو کہ ظالم کے لیے ایک عذر نہ رہے، یہ حجت تمام کرنے والا واقعات کو، وہ تو فرعون اور نمرود کے واقعات میں بھی ہے کہ ان کو بھی وہ وقت اللہ نے دیا کہ حجت تمام پہ مکمل طور کے اوپر ہو جائے، تاکہ ان کے پاس بھی عذر نہ رہے کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا. ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ریٹریو کر لیتا آخر پہ چل کر، لیکن مظلوم کے ہاں جو ایک پوائنٹ ہے کہ مظلوم پہ جو ہو رہا ہے، پھر اس کے لیے جو آپ نے شروع میں دلیل دی کہ اس کے لیے کیا اللہ نے کمپنسیشن نہیں رکھی ہوئی؟ اگر تو نہیں رکھی ہوئی تو پھر تو بالکل غلط ہے، لیکن اس کی باقاعدہ جیسے آپ نے کہا پوری کمپنسیشن موجود ہے، اور وہ ذمہ داری بھی. دیکھیں، مسئلہ شر سمجھ ہی تب آتا ہے، یہ کنیکٹڈ ہے مسئلہ آخرت کے ساتھ. جی ہاں. اگر آپ کا آخرت کا کنسیپٹ نہیں ہے نا، تو پھر بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، بہت ساری ریزننگ خراب ہو جاتی ہے، اور بہت ساری آپ کا ورلڈ ویو چینج ہو جاتا ہے. جب آپ آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور آخرت پر ہے. بالکل بالکل، کوئی شک نہیں. جب آپ آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو ساری لاجک آپ کو کنسسٹنٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں اس مسئلے میں ایک آخری پوائنٹ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے ہی بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے کہا تھا. بظاہر یہ ایول معلوم ہوتا ہے، جس کا ادراک اس کو پورا کرنے کے لیے ذمہ داری اللہ نے اپنے ہی نبی کو دی تھی. تو اس کا اوپر آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں، جو کریٹیک بھی کیا جاتا ہے بہت زیادہ، آپ اس پوائنٹ کو کیسے؟ امانوئل کانٹ جرمن کا سب سے بڑا فلسفی، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ویسٹ کے اندر 3 ہی فلسفی پیدا ہوئے ہیں، بڑے فلسفی. اچھا. افلاطون، ارسطو اور کانٹ. اچھا. تو کانٹ اتنا بڑا فلسفی تھا. صحیح. کانٹ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے خدا کی بات مان کر ایک غیر اخلاقی فعل سر انجام دیا. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں یا اس کی قربانی دیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری چلا دی. صحیح. اب ایک طرف خدا کے حکم کی تعمیل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم اپنے پرسپیکٹیو میں نہیں دیکھتے، بلکہ حضرت ابراہیم کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے 2 چیزیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ چھری چلانا غلط ہے، چھری چلانا غلط ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اب چھری چلانا ضروری ہے کیونکہ خدا کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترجیح دی چھری چلانے کو، کیونکہ وہ خدا کا حکم تھا. اب اصل بات یہ ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، موریلٹی کیا ہے. موریلٹی سبجیکٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے، یہ ساری چیزیں فلسفے میں بہت صدیوں سے ڈسکس ہوتی آ رہی ہیں. تو کانٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مذہب کو اخلاقیات کے ماتحت رکھتا تھا. اس نے پہلے خود ایک اپنا اخلاقی فلسفہ بنایا جو کہ اپنی عقل پر بیس کرتا تھا. مثلا وحی کو تو مغرب مانتا ہی نہیں ہے نا، تو جتنے بھی فلسفی آئے انہوں نے اپنے نظام ہائے فکر بنائے اپنی عقل کی بنیاد پر. اسی لیے تمام فلاسفہ کے افکار میں فرق بھی ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائے، اور جہاں تک جس کے گھوڑے دوڑ گئے اس کا فلسفہ اتنا بڑا ہو گیا. تو کانٹ نے پہلے اپنا ایک اخلاقیات کا تصور بنایا، اور خیر اور شر کو اس نے ڈیفائن کیا کہ خیر کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے، اور اس میں خدا تو تھا نہیں. اگر کانٹ کی موریلٹی یا مورل فلسفی کے اندر خدا ہوتا تو وہ کبھی یہ نہ کہتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلط کیا. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف اخلاقیات ہے تو خدا کے حکم کو ترجیح دی جائے گی. لیکن اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ چھری چلانے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کا حق زندگی تلف کرنا اور کسی کو مارنا، اور اس کو انسان بحیثیت مجموعی ایک شر سمجھتا ہے، اس کو ایک برائی سمجھتا ہے۔ اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی کسی کو مارنا شر ہے بھی یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کہ مورالٹی ڈیفائن کہاں سے ہوگی؟ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چھری چلانا کیا ہے؟ کسی کی جان لینا، یعنی چھری چلانا کسی کے جان لینے کے مترادف ہے، اور جان لینا انسان کے ہاں ایک شر ہے، ایک برائی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تو انہوں نے حق زندگی تلف کرنے کی کوشش کی بقول کانٹ کے۔ صحیح۔ یہ حق زندگی تلف کرنا برا تب ہوتا یا شر تب ہوتا جب حق زندگی اٹ سیلف کوئی نیچرل رائٹ ہوتا۔ صحیح۔ اصل میں ویسٹرن فلسفی کے اندر جتنے بھی رائٹس ہیں ان کا ماخذ یا سورس نیچر ہے، خدا نہیں ہے، اور اس کے برعکس مذہب کے اندر تمام رائٹس کا سورس خدا کی ذات اور وہی ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ تمام رائٹس نیچرل ہیں، اول تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نیچر نے یہ آپ کو عطا کی ہیں۔ جب آپ کا ایتھیسٹک ورلڈ ویو بن جاتا ہے تو پھر آپ ہر چیز نیچر سے ہی ڈیرائیو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کانٹ نے بھی مورالٹی کو نیچر سے ڈیرائیو کیا، اور اس نے یہ کہا کہ حق زندگی جو ہے یہ ہر انسان کو حاصل ہے، اور یہ حق اس سے کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس جو ہمارا ریلیجیس ورلڈ ویو ہے اس کے اندر تمام حقوق چونکہ خدا کے عطا کردہ ہوتے ہیں، اور زندگی خدا کی امانت ہوتی ہے، تو امانت رکھوانے والا جب چاہے اگر اپنی وہ مانگے امانت تو لے سکتا ہے۔ تو میری زندگی میری ملکیت نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے، یہ خدا کی ملکیت ہے اور میرے پاس بطور امانت ہے، اسی لیے تو خودکشی کرنا مذہب کے اندر حرام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میری فلاں امانت مجھے واپس لوٹا دو اور وہ چھری چلا دو، بالکل، تو اس میں آپ بتائیں کہ ریلیجیس لاجک کے اندر اس کے اندر کیا انکنسسٹنسی؟ بالکل کوئی شر نہیں، کوئی انکنسسٹنسی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں نقطہ یہ تھا کہ آپ مورالٹی ڈیرائیو کہاں سے کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب اس گفتگو کو ہم سمیٹتے ہوئے آخر پہ ہم نے ڈسکس کی، شروعات سے جو ڈبیٹ تھی اس کی بھی کچھ مضمرات کو ڈسکس کیا، اور جو فیلسیز ہیں کچھ ایتھیسٹ کی جانب سے، انکنسسٹنسیز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا۔ لیکن اب ہماری طرف سے کچھ ان پٹ فائنلی جانا چاہیے کہ خدا کے وجود کے جو دلائل ہیں، ہم جو بذات خود مذہب کے اندر جن کو سب سے ویلڈ، اور بہت فلسفی کے اندر ظاہر ہے کہ مختلف آرگومنٹس ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ان دلائل کو آخر پہ واضح کر دیں کہ جو کہ سب سے زیادہ ساؤنڈ اور لاجیکل ہیں آپ کے نزدیک۔ دیکھیں، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے حوالے سے بہت سارے دلائل تاریخ میں دیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو دو طرح کے دلائل ہیں۔ فرسٹ وہ جو فلاسفرز نے پیش کیے، قدیم یونان سے لے کر جدید پوسٹ ماڈرنزم تک بہت سارے فلسفیوں نے بہت سارے دلائل دیے، اور سیکنڈ وہ جو ہمارے مسلم تھیولوجینز اور مسلم فلاسفرز جنہیں متکلمین کہا جاتا ہے انہوں نے پیش کیے۔ اگر ہم قدیم فلسفے سے لے کر جدید دور تک دیکھیں تو کوئی 7-8 قسم کے دلائل ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ارسطو کی 2 دلائل بہت مشہور ہیں، جس میں سب سے پہلے فرسٹ کوز آرگیومنٹ آتا ہے کہ خدا، میں ان کے نام بتا دیتا ہوں اور ساتھ تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ارسطو نے یہ دلیل دی کہ کائنات کے اندر ہر چیز متحرک ہے، متحرک نظر آتی ہے، متغیر نظر آتی ہے، تو حرکت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ اس کا کوئی محرک ہونا ضروری ہے۔ تو کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حرکت ہے، اور حرکت کے لیے کسی محرک کا ہونا ضروری ہے، بس اس کائنات کے لیے کوئی ایسا محرک موجود ہے جس نے اس کائنات کو حرکت میں رکھا ہوا ہے، اور وہ جو فرسٹ موور ہے وہ خود غیر متحرک ہے۔ اس لیے ایرسٹوٹیلین فلسفی کے اندر ان مووڈ موور کا کانسیپٹ ہے کہ وہ خود حالت سکون میں ہے اور اس نے کائنات کو
متحرک رکھا ہوا ہے. یعنی کہ یہ دلیل جو ہے، دلیل حرکت اس کو کہا جاتا ہے، یہ حرکت سے خدا کے وجود پر استدلال کرتی ہے. یہ ارسطو کی پہلی دلیل تھی. دوسری دلیل اس کی دا فرسٹ کاز یا دلیل علت جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ تھی کہ ہم کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کوزیلٹی کے رشتے کے اندر بندھی ہوئی ہے. ہر چیز یا ہر واقعے کے اندر ایک کاز ہوتا ہے اور ایک ایفیکٹ ہوتی ہے. مثلاً اگر میں موبائل فون اٹھاؤں یا میں اگر اپنے ہاتھ سے میز کے اوپر اس کو ماروں میز کو، تو ایک آواز پیدا ہوگی. تو آواز کا پیدا ہونا ایک ایفیکٹ ہے، اور میرا ہاتھ کا اس ٹیبل پر لگنا یہ اس کی کاز ہے. تو کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ کازز اینڈ ایفیکٹس کا مجموعہ ہے. اب ارسطو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کائنات ایز اے ہول کو، کائنات بحیثیت مجموعی کو ایک معلول یا ایفیکٹ تصور کریں، تو اس کے لیے ایک کاز کا پایا جانا ضروری ہے جس نے اس کائنات کو، جو اس کائنات کی ایکسپلینیشن یا اس کی توجیہ کر سکے، اور وہ فرسٹ کاز خدا ہے. اسی طرح سینٹ اینسلم عیسائی متکلم تھے، انہوں نے ایک وجودیاتی یا آنٹولوجیکل آرگیومنٹ پیش کیا، اور انہوں نے یہ کہا، یہ بھی خدا کے وجود کی دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ میرے ذہن کے اندر ایک کامل مطلق ہستی کا تصور موجود ہے. انسان جب آنکھیں بند کرتا ہے تو ایک کامل مطلق ہستی کا تصور آتا ہے کہ جس میں ہر صفت، ہر خوبی بدرجہ اتم موجود ہے، کہ ہر خوبی اپنے کمال تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہی ہستی خدا ہے. اب اگر اس ہستی کا کوئی خارجی وجود ہی نہ ہو تو وہ کامل نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو اس کے کامل ہونے کا ضروری تقاضا ہے کہ وہ موجود بھی ہو. وہی ہستی اگر آپ وجود کے ساتھ تصور کریں اور وجود کے بغیر تصور کریں، تو جو اس کا کانسیپٹ وجود کے ساتھ ہوگا وہ کامل ہوگا. تو اس لیے اس ہستی کا خارج میں پایا جانا ضروری ہے. یہ 3 دلائل ہو گئے. اس کے بعد سینٹ تھامس ایکوائنس نے 5 دلائل دیے، ان میں سے 3 تو یہی تھے. چوتھا اس نے جو دیا وہ یہ تھا ڈیزائن آرگیومنٹ، جس پر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ اس کائنات کے اندر نظم اور فائن ٹیوننگ نظر آتی ہے، اور اس کے لیے کسی ڈیزائنر اور خالق کا ہونا ضروری ہے. یہ دلیل قرآن پاک میں بھی بہت بار آئی ہے، اور یہ واحد ایسی دلیل ہے جس کو میں پرسنلی بھی باقی تمام دلائل سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں. اس کی ریزنز کیا ہیں، میری انشاءاللہ عنقریب ایک کتاب آنے والی ہے، اس کے اندر میں نے ڈیزائن آرگیومنٹ پر بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. اسی طرح مغربی دنیا کے اندر جان لینکس ہیں، بہت اعلیٰ پائے کے مصنف ہیں، وہ بھی اس آرگیومنٹ کو بہت اچھی طرح سے، دا گاڈز انڈرٹیکر کی شاید آپ بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بک بھی ہے اس پر. جی. تو ڈیکارٹ نے ایک آرگیومنٹ دیا، اور آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، آئی ایم دیئر فور گاڈ ایگزسٹ. یہ اس کی دلیل تھی کہ میں سوچتا ہوں لہٰذا میں ہوں. اب میں ہوں تو مجھے کوئی بنانے والا بھی ہے. آئی ایم دیئر فور گاڈ ایگزسٹ. یہ اس نے کہا نہیں اس طرح، لیکن اس کا مطلب یہ بنتا ہے. اسی طرح بشپ بارکلے نے ایک دلیل دی تھی، اور بشپ بارکلے ایک بہت میرے فیورٹ فلاسفرز میں آتا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ٹو بی از ٹو بی پرسیوڈ، کہ ہونا ادراک ہو سکنا ہے، کہ جس چیز کو آپ ادراک، جو چیز موجود ہے وہ ادراک کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہے. تو یہ کائنات، اگر ہم جنگل میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں ناچتا مور کس نے دیکھا، تو اگر کوئی اس کو دیکھنے والا ہوگا تو وہاں پر مور ہوگا. اگر کوئی آنکھ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو اس پوری کائنات کو ہر وقت کوئی نہ کوئی پرسیو کر رہا ہے، کسی نہ کسی پرسیور کا ہونا ضروری ہے، اور وہی پرسیور خدا ہے. اچھا، یہ جو سارے آرگیومنٹس ہیں یہ فلاسفرز کے آرگیومنٹس ہیں، اور ان پر بہت ساری لے دے آلریڈی ہو چکی ہے. ان کی ویکنیسز کہاں پر ہیں اور کہاں پر یہ اسٹرانگ ہیں، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے، ہم جانتے ہیں. متکلمین کو اگر ہم دیکھیں تو متکلمین میں دلیل حدوث ہے، دلیل امکان ہے، دلیل نظم ہے، ڈیزائن آرگیومنٹ، معجزات ہیں، اور خبر صادق ہے، کہ صادق کا صدق بھی ایک دلیل کے طور پر
بیان کیا جاتا ہے. اس میں دلیل حدوث یہ ہے، یہ بنیادی طور پر اشاعرہ اور متکلمین کی دلیل ہے. اس پہ ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں بالکل کہ کائنات کی ہر چیز حادث ہے اور وہ اپنے وجود سے ہی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ عدم سے وجود میں آئی ہوئی ہو. اور یعنی کہ اس کے پریمیسز اس طرح ہیں کہ حادث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ کسی کریٹر کا ہونا ضروری ہے کسی ایونٹ کے لیے. ایونٹ خود بخود نہیں ہوتا. اچھا، یہ کوز اور افیکٹ سے ڈیفرنٹ ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے جسٹ یہ ورڈز یوز کر رہا ہوں. تو اصلاً یہ دلیل اس طرح ہے کہ حادث کے لیے محدث ہوتا ہے، ضروری ہے، اور عالم حادث ہے. کائنات جو ہے یہ عدم سے وجود میں آئی ہے، اور پس عالم کے لیے بھی محدث ہے جس نے اس کائنات کو اختراع کیا ہو یا بنایا ہو، عدم سے وجود بخشا ہو. اس میں جو دوسرا مقدمہ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ کہ عالم حادث ہے، یعنی کائنات جو ہے یہ نتھنگ نیس سے وجود میں آیا ہے. اب نتھنگ نیس سے وجود میں آنے کے لیے خود بخود تو وہ نتھنگ نیس سے کوئی بھی چیز وجود نہیں پا سکتی. تو اس کو نتھنگ نیس سے صفحہ ہستی پر لانے کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے جس نے اپنے ارادے اور اختیار سے اس کو وجود بخشا ہو. اور دوسرا پھر یہ دلیل امکان یہاں پر آ کر دلیل حدوث کے ساتھ جڑتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ کائنات جو ہے یہ نتھنگ نیس سے وجود میں آئی ہے. اس کی ایک دلیل، اور یہ قدیم نہیں ہے، یعنی یہ اٹرنل نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ حادث ہے. حادث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قدیم نہ ہو. اور متکلمین نے جب یہ دلیل پیش کی تو یہ جو بات تھی کہ کائنات قدیم ہے یا نہیں، امام غزالی نے تحافۃ الفلاسفہ کے اندر تفصیلی گفتگو کی ہے اس کے اوپر. تو اس کی بنیاد وہ رکھتے ہیں انفائنائٹ ریگریس کے محال ہونے پر، کہ لامتناہیت اور انفینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. جب سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے تو کوئی بھی شے وجود نہیں رکھ سکتی. ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ 10 تب ہی آئے گا جب ہم کاؤنٹنگ کو 1 سے سٹارٹ کریں گے. اگر 1 ہی نہیں ہے تو 10 کبھی بھی نہیں آ سکتا. تو اگر یہ کائنات موجود ہے، اٹ مینس کہ اٹ شوڈ مسٹ ہیو سم بگننگ. اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا لازمی ہونی چاہیے اگر یہ موجود ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات ایٹرنل ہے، قدیم ہے، تو اس سے یہ امپلائی ہوتا ہے کہ کائنات موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے. تو یہ دلیل حدوث ہے. اور ڈیزائن آرگیومنٹ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اسی کو دلیل نظم کہتے ہیں. ابن رشد نے دلیل نظم کو الکشف میں آئی تھنک بیان کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. اور اسی طرح کے کچھ مذہبی تجربات ہوتے ہیں جو ریلیجیس ایکسپیریمنٹ کی دلیل ہے. اہم پوائنٹ تھا جو انفینٹ ریگریشن سے متعلق آپ نے کہا، اور وہ بھی کافی وہاں پر ہائی لائٹ ہوا تھا ڈیبیٹ میں بھی. تو اس کے ضمن میں یہی ہے، فائنلی ہم اس پہ بات یہی کریں گے کہ جیسے سائنٹیفکلی یہ پروون فیکٹ ہے کہ یونیورس از فائنائٹ. جی، بگ بینگ کے بعد تو فائنائٹ ہو گئی نا. یونیورس از فائنائٹ، تو اس کے جو کازز ہیں جو اس کو وجود ملا ہے وہ انفائنائٹ ان کا ہونا وہ بھی محال ہو جاتا ہے، کیونکہ فائنائٹ کا جو تعلق ہے وہ فینٹی سے ہوتا ہے اور انفینٹی کا تعلق انفینٹی سے ہوتا ہے. تو یہاں پر انفینٹی کی بات جب کہی جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک پیراڈاکسیکل سچویشن بن جاتی ہے، وہ پیراڈاکس جو کہ سالو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اور بھی بہت سے پیراڈاکسز جن کا آپ نے ذکر کیا، اس کے اندر آپ اور کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو بالکل کر دیں، ادروائز انشاءاللہ ہم اس کو سمیٹ دیں. دیکھیں، دلیل حدوث کے حوالے سے میں کچھ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کسی چیز کی ابتدا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی موجود نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات قدیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ یہ موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا آپ یہ تسلیم کرنا پسند کریں گے کہ یہ کائنات موجود ہی نہیں ہے؟ یہ تو بہت سارے فلسفیوں نے کیا اس طرح. یونیورس بگین ٹو ایگزسٹ. جی. اٹ ایگزسٹ اینڈ دیئر فور وی نو دیٹ اٹ ایگزسٹ. یس. اب اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے، مطلب بات تو یہ ہے نا کہ اس کی جو اوریجن ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا یہ بات بتانے میں کہ کیا آیا یہ انفینٹ کازز سے اپنے وجود میں آئی ہے یا پھر
اس کی جو کازیشن ہے وہ فرسٹ کاز یعنی خدا فرسٹ کاز کو خدا کہتے ہیں. جی یوم نے ہی یہ بات کہی تھی اور اعتراض کیا تھا کہ ہم خدا کو بھی تو قدیم مان رہے ہیں, جی ہاں, ہم کائنات کو قدیم کیوں نہیں مان سکتے, یا خدا اگر واجب الوجود ہے تو کائنات کیوں واجب الوجود نہیں ہو سکتی. تو دیکھیں ہم کائنات کا مشاہدہ کر کے اس کی بیس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات قدیم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب اگر ہم کائنات کے اوپر خدا کو فرض نہ کریں تو کائنات کا قدیم ہونا لازم آتا ہے. اب میری بات میں ذرا اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم خدا کو نہ مانیں, لیٹ سپوز خدا نہیں ہے, اٹ مینس کہ کائنات ہمیشہ سے ہے, اینڈ دیٹ مینس کہ اس کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. اینڈ وی نو کہ جس چیز کا کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ ہو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو اٹ مینس کہ اگر خدا موجود نہیں ہے دیٹ مینس کہ کائنات بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک لاجیکل ریزننگ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں, ہمارا مشاہدہ ہے, یہ بدیہی حقیقت ہے, اور ہماری پوری سائنس اور ہماری پوری زندگی اس بیس پہ چلتی ہے کہ یہ کائنات موجود ہے. اٹ مینس کہ ہماری یہ ریزننگ غلط ہے. بالکل. اب لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات موجود ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ جو پیچھے ریزننگ کی ہے خدا کی عدم موجودگی کو فرض کر کے, یہ ریزننگ غلط ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات موجود ہے, اب ہم دوبارہ اپنی ریزن بنائیں گے کہ اگر کائنات موجود ہے اٹ مینس کہ اس کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز بھی ہے. ٹھیک ہے, اب جب نقطۂ آغاز کی بات آ گئی تو پھر نقطۂ آغاز خود بخود نہیں ہو سکتا. عدم سے کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. تو اس کو دیکھیں, ایک چیز ہے, ایک ہوتی ہے شے اور ایک ہوتا ہے شے کا تصور. اور ایک شے ہے جو کہ موجود ہے, مثلاً یہ موبائل فون موجود ہے, اس کے وجود میں آنے سے پہلے دو پاسبلٹیز تھیں کہ یا یہ موجود ہو جائے یا موجود نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ میں دلیل امکان اور دلیل وجوب کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شے اپنے وجود میں آنے سے پہلے ممکن الوجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہ یعنی کہ اس کے موجود ہو سکنے اور اپنی عدم موجودگی کو برقرار رکھ سکنے کا چانس 50-50 ہوتا ہے. شے ابھی تک وجود میں نہیں آئی. ٹھیک ہے, اب وہ یا تو وجود میں نہیں آئے گی یا وجود میں آ جائے گی. اس کا چانس 50-50% ہے. اب اگر وہ چیز وجود میں آ گئی اٹ مینس کہ اس کے وجود میں آنے کے چانسز بڑھ گئے اور وہ بیٹ کر گئے اس کی عدم موجودگی کے چانسز کو. تو کس نے اس کے چانسز کو بڑھایا اور اس کو صفحہ امکان سے صفحہ ہستی پر لا کر کھڑا کر دیا. تو یہ اس چیز کا امکان تھا نا, اب امکان سے وہ وجود تک کا سفر طے کر گئی. تو امکان سے کوئی چیز خود بخود وجود تک کا سفر طے نہیں کرتی, بلکہ اس کے لیے ایک فاعل کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم اپنی علم الکلام میں مرجح کہتے ہیں. مرجح نے یا فاعل نے, یا آپ سمپل الفاظ میں خدا کہہ لیں, خدا نے اس چیز کے ہونے کے امکانات کو بڑھا دیا اور اس قدر بڑھا دیا کہ وہ موجود ہو. تو یہی دلیل امکان ہے اور یہی دلیل وجوب ہے کہ ہر چیز خدا کے علاوہ کائنات اور کائنات کے تمام مشمولات ہر چیز ممکن الوجود ہے. یہ اپنے اس فزیکل موجودگی سے پہلے اس کا امکان تھا. خدا وہ ہستی ہے جس نے اس کے امکان کو اس کے وجود میں بدل دیا. ایگزیکٹلی, بہت خوب, جزاک اللہ خیر. آپ نے ان تمام پوائنٹس کو, جو کہ ہمارا مقصد تھا کہ نہ صرف ڈیبیٹس کے کچھ پوائنٹس بلکہ اپنی طرف سے ظاہر ہے کہ ہم نے بہت سے پوائنٹس کو اس طرح سے ڈسکس کیا کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی آسانی ہو, کچھ دلائل, کچھ اعتراضات کو سمجھنے کے لیے جس کا آپ نے ایڈریس کیا, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور میں ناظرین سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے شاید چیزوں کو 2-3 بار دیکھنے کی ضرورت پڑے, اور پھر بھی اگر کسی قسم کی چیز سمجھنا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں, اور ہم پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم آپ کو اس ضمن میں ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے گا. آپ کے دیکھنے کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.